رات کے اندھیرے میں سانپ قلعے کی طرف رینگ رہا تھا۔ یہ سانپ درگا ناگن کا بیٹا بھیرو ہے اور اسے درگا ناگن نے کمانڈو علی کے جسم کی بو سونگھا کر اس کی مدد کرنے بھیجا تھا۔ کمانڈو علی کو ہندوستانی فوج نے گرفتار کر کے سرنگا پٹم کے قلعے میں بند کر رکھا تھا۔ اس پہ کئی روز سے بے پناہ ظلم کیا جا رہا تھا، اسے دردناک اذیت دی جا رہی تھی۔ کمانڈو علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسے پاکستان کی حکومت نے تحقیق کاری کے لیے انڈیا بھیجا ہے اور اس کے دوسرے پاکستانی جاسوس ساتھی انڈیا میں کہاں کہاں ہیں، اور اس نے انڈین ایٹمی آبدوز کو تباہ کرنے کے بعد یورینیم کا باکس کہاں چھپایا ہے۔ کمانڈو علی ہر قسم کی اذیت برداشت کر رہا ہے، مگر اس نے دشمن کو کچھ نہ بتایا اور یہی کہا کہ میں مسلمان ہوں، پاکستانی کمانڈو ہوں تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، مگر میں اپنے وطن کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالوں گا۔ انڈین فوج کا سکھ کیپٹن اور مرہٹا بریگیڈیئر ہمارے ہیرو کمانڈو بوائے علی پہ طرح طرح کے ضرب کرتے ہیں۔ اسے تانبے کے انسانی ڈھانچے میں ڈال کر آگ پر رکھا گیا۔ کمانڈو علی کو ناخنوں میں سوئیاں چبھوئی گئیں، اس کے جسم کو سگریٹ سے دگا گیا، مگر کمانڈو علی نے دشمن کو کچھ نہ بتایا۔ جس رات سانپ کمانڈو علی کی خوشبو پر قلعے کی طرف جا رہا تھا، اس سے ایک دن پہلے انڈین فوجیوں نے کمانڈو علی کو تہخانے میں پھینک دیا، کیونکہ کمانڈو علی جسمانی اذیت برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ اور جس وقت درگا ناگن نے جنگل سے اپنے سانپ بیٹے بیرو کو کمانڈو علی کے جسم کی خوشبو سنگھا کر روانہ کیا، اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ کمانڈو علی سرنگا پٹم کے پرانے قلعے کے تہخانے میں ہوش میں تھا۔ تہخانے میں صرف چھت کے ساتھ ایک دھیمی روشنی کا بلب لٹک رہا تھا۔ تہخانے کا دروازہ بند تھا، باہر ایک انڈین فوجی پہرا دے رہا تھا۔ اب ہم درگا ناگن کے بیٹے بیرو سانپ کی طرف آتے ہیں۔ یہ کالا سانپ جس کو درگا نے اپنا دودھ پلا پلا کر بڑا کیا، اندھیری رات میں سنسان سڑک پر رینگتا بڑی تیزی سے قلعے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ اسے قلعے کی طرف سے کمانڈو علی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس خوشبو پر کالا سانپ بیرو رات کی تاریکی میں چلا جا رہا تھا۔ درگا ناگن کے جنگل سے سرنگا پٹم کا پرانا تاریخی قلعہ زیادہ دور نہیں تھا، صرف چند فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ چنانچہ سانپ کو قلعے کی دیوار کے پاس پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ قلعے کی دیوار کے پاس آ کر سانپ رک گیا۔ اس نے اپنا پھن اٹھا کر ادھر ادھر فضا کو سونگھا۔ کمانڈو علی کی خوشبو قلعے کی دیوار کے اوپر سے آ رہی تھی۔ سانپ دیوار پر رینگتا قلعے کی چھت پر آیا۔ آسمان پر تارے نکلے تھے، قلعے کی شکستہ چھت پر گھاس اگائی تھی۔ یہ بہت پرانی چھت تھی۔ سانپ کو جس راستے سے کمانڈو علی کی خوشبو آئی وہ اس طرف رینگنے لگا۔ چھت کے کونے میں چھوٹی سی برجی تھی، اس برجی کے نیچے سیڑھیاں جاتی تھی، سیڑھیوں میں اندھیرا تھا۔ کمانڈو علی کی خوشبو ان سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ سانپ سیڑھیاں اترنے لگا، اچانک ایک اندھیری سرنگ آ گئی۔ سانپ سرنگ میں گزر گیا۔ کمانڈو علی کی خوشبو تیز ہو گئی، آگے روشنی ہو رہی تھی۔ سرنگ کی چھت پر بجلی کا بلب روشن تھا۔ سانپ دیوار پر چڑھ کر رینگنے لگا تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ سانپ نے ایک دروازہ دیکھا جو بند تھا اور اس کے باہر انڈین فوجی وردی پہنے رائفل اٹھائے اسٹول پر بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ کمانڈو علی کی خوشبو کوٹری کے بند دروازے سے آ رہی تھی۔ کمانڈو علی اسی کوٹری یعنی تہخانے میں زمین پر پڑا اپنی بہن روبی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں ہوگی اور اب وہ اسے کیسے ملے گا، کیونکہ کمانڈو علی کو یقین سا تھا کہ انڈین فوج اب اسے قلعے سے زندہ نکلنے نہیں دے گی۔ اتنے میں کمانڈو علی کو باہر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی گر پڑا ہو۔ تہخانے کے بند دروازے کے اوپر ایک چوکور سوراخ بنا تھا، جس میں سے پہرے دار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جھانک کر اندر دیکھ لیتا کہ پاکستانی جاسوس نے کہیں خودکشی کرنے کی کوشش تو نہیں کی۔ شور کی آواز سن کر کمانڈو علی جلدی سے اٹھا۔ اس کا سر دروازے کے چوکور سوراخ سے تھوڑا سا نیچے تھا۔ کمانڈو علی نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سوراخ سے باہر جھانکا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ باہر سرنگ کی راہداری میں انڈین پہرےدار فوجی منہ کے بل زمین پر مرا پڑا تھا۔ بلب کی روشنی میں کمانڈو علی کو لاش کے سامنے ایک کالا سانپ نظر آیا جس نے اپنا پھن اٹھا رکھا تھا۔ کمانڈو علی سمجھا کہ یہ سانپ قلعے میں سے کسی طرف سے نکل آیا ہے اور اس نے انڈین فوجی کو ڈس کے ہلاک کیا، مگر سانپ پھن اٹھائے کمانڈو علی کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا۔ کمانڈو علی نے سوچا یہ سانپ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، کہیں اس کو بھی تو ڈسنے کی تیاری نہیں کر رہا۔ پہرےدار کی موت کے باوجود کمانڈو علی کا باہر نکلنا مشکل تھا، کیونکہ دروازے کو باہر سے تالا لگا تھا۔ اس خیال سے کہ کہیں سانپ اس کو ڈس نہ لے، کمانڈو علی تہخانے میں پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا، کیونکہ سانپ آخر سانپ ہی ہوتا ہے۔ اس نے اپنی قمیص اتار کر اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا کہ اگر سانپ دروازے کے سوراخ سے اندر آئے تو اس پر کپڑا ڈال کر اسے پاؤں سے کچل دے۔ آخر وہی ہوا جس کا کمانڈو علی کو ڈر تھا۔ سانپ چوکور سوراخ میں سے چھلانگ لگا کر کمانڈو علی کے سامنے آ کر پھن اٹھا کر بیٹھ گیا اور پھنکارنے لگا۔ سانپ نے کمانڈو علی کو پہچان لیا تھا، یہی وہ شخص تھا جس کو قلعے سے نکال کر لانے کے لیے اس کی درگا ماں نے اسے بھیجا۔ سانپ اپنی زبان میں کمانڈو علی سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں یہاں سے نکال لے آیا ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں، مگر کمانڈو علی اس کی پھنکار سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سانپ اسے ڈسنے والا ہے۔ کمانڈو علی نے اپنی قمیص سانپ کے اوپر پھینکی۔ سانپ تڑپ کر دوسری طرف ہو گیا۔ کمانڈو علی نے دوسری بار قمیص اٹھا کر سانپ پر پھینکنے کی تیاری کی کہ درگا کا بیٹا سانپ وہاں سے چھلانگ لگا کر کمانڈو علی کی گردن پر آ کر لپٹ گیا اور اپنا پھن پھیلا کر کمانڈو علی کی آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ پھنکارنے لگا۔ کمانڈو علی کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ایسا واقعہ ہوا تھا۔ وہ تو اپنی جگہ پتھر کا بت بن کے رہ گیا کہ یہ سانپ کہاں سے آ گیا، اب تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سانپ نے اپنا منہ علی کے ماتھے کے ساتھ لگا کر تھوڑا سا دبایا اور تھوڑی دیر کے بعد نیچے کر لیا۔ کمانڈو علی یہ دیکھ کر حیران تھا کہ سانپ نے اسے ڈسا نہیں۔ دراصل کمانڈو علی کو سانپ یہی بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہیں ڈستے نہیں آیا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ پھر سانپ نے وہاں سے نیچے چھلانگ لگائی اور کمانڈو علی کے پاؤں میں لوٹنے لگا۔ اب کمانڈو علی کو اچانک درگا ناگن کا خیال آیا کہ کہیں یہ سانپ اس کا بیٹا تو نہیں جو اسے دودھ پلایا کرتی تھی۔ تہخانے کی دھیمی روشنی اور تکلیف اٹھانے کی وجہ سے کمانڈو علی
सांप को एकदम पहचान न सका। कमांडो अली ने सांप को आहिस्ता से उठाया। इसके हाथ में आते ही सांप अली की कलाई से लिपट गया और अपने फन से बार बार तहखाने के बंद दरवाजे की तरफ इशारा करने लगा। कमांडो अली ने सांप को छोड़ दिया। सांप तेजी से दरवाजे के शिगाफ से बाहर निकल गया। कमांडो अली ने शिगाफ से झांक कर बाहर देखा। सांप ने अपना फन दरवाजे पर लगे ताले के बिल्कुल सामने कर दिया और जोर जोर से फुनकार रहा था। अचानक काले सांप की फुनकार आग के बारीक शोले में तब्दील हुई। अब सांप के मुंह से फुनकार के साथ एक बारीक शोला निकल रहा था, जैसा कि वेल्डिंग करते वक्त निकला करता है। इस शोले में इस कदर गर्मी और ताकत थी कि लोहे के ताले का कोटा पिघलना शुरू हो गया। कमांडो अली को यकीन था कि ये दुर्गा का सांप है और इसने ही इसको इस कले में भेजा है। कमांडो अली को ये फिक्र पड़ गई कि कोई दूसरा पहरेदार या फौजी गश्त करता इधर न निकल आए, क्योंकि आधी रात के बाद कभी कभी वहाँ एक फौजी अफसर गश्त के लिए आता था। सांप की फुनकार की आवाज काफी तेज थी। लोहे का कुंडा आधा पिघल गया कि सुरंग की राहदारी में भारी कदमों की आवाज आई। कमांडो अली तेजी से पीछे हट गया। काले सांप ने भी आवाज सुन ली। वो दरवाजे से नीचे रेंग कर आ गया और दीवार के पीछे बैठ गया। इस वक्त किले की जेल का मोटा हिंदू दरोगा खुद गश्त लगाता वहां आया। चूंकि तहखाने में बड़ा ही अहम पाकिस्तानी जासूस कैद था, इसलिए वो इसकी निगरानी करने खुद चला आया। जो ही दरोगा ने पहरेदार फौजी को मुंह के बल फर्श पे पड़े देखा तो भाग कर इसके पास आया। इसे उठाने के लिए झुका कि पीछे से सांप उछल कर मोटे दरोगा के ऊपर गिरा और गिरते ही इसने दरोगा की मोटी गर्दन पर डस लिया। इतना जहर दरोगा के खून में शामिल कर दिया जितना जहर एक हाथी को एक सेकंड में नीचे गिराकर हलाक कर देने के लिए काफी था। मोटा दरोगा वहीं लुढ़क गया, क्योंकि सांप के मुहलिक जहर ने इसके जिस्म को बेजान कर दिया। मोटे दरोगा के नाक और मुंह से खून जारी हो गया। वो मर चुका था। कमांडो अली को सांप की फनकार की आवाज फिर सुनाई दी। इसने उठकर दरवाजे के चौकोर सुराख से बाहर झांका। देखा कि मोटे दरोगा की लाश भी औंधी पड़ी है और काला सांप ताले के कुंडे को पिघलाने में मसरूफ है। 2 मिनट के बाद दरवाजे का कुंडा पिघल गया। कमांडो अली ने अंदर से दरवाजे को खींचा। 2-3 बार खींचने से दरवाजा खुल गया। सांप ने कमांडो अली की तरफ देखा और फनकार मारकर सुरंग में इस तरफ रेंगने लगा जिस तरफ आगे जीना ऊपर किले की छत पर जाता था। कमांडो अली सांप के पीछे पीछे भागा। सांप ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो दोनों अंधेरी रात में सीढ़ियों पर चढ़कर किले की छत पर आए। सांप आगे आगे था, अली इसके पीछे। छत पर अंधेरा था। अली को सांप नजर न आया, मगर इसे मालूम था कि छत की दूसरी तरफ किले की दीवार के पार वाला जंगल है जहाँ वो फरार हो सकता है। वो दौड़ता हुआ छत किनारे आ गया। इस नीचे झांक कर देखा, नीचे काफी गहराई थी। इतने में सांप भी इसके करीब आया। अब सांप कमांडो अली की कोई मदद न कर सकता था। इसे हालात का मुकाबला खुद करना था। कमांडो अली किले की छत के कोने की तरफ दौड़कर गया। वहां इसे छत से 5 फीट के फासले पर एक सुंबुल का घना दरख्त नजर आया। इसकी शाखें 5 फीट दूर थीं। इसके पास सोचने का वक्त न था। अंधेरे में इसने इस दरख्त को निशाना बनाया और अल्लाह का नाम लेकर किले की छत से छलांग लगा दी। वो सुंबुल के दरख्त की घनी शाखों में गिरा। शाखें इसके गिरने के साथ ही नीचे को झूल गई। वो एक शाख टूट कर दूसरी शाख पर जाकर अटक गई। कमांडो अली ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसकी टांग वगैरह नहीं टूटी। वो तेजी से दरख्त से नीचे उतरा। इसने जंगल की तरफ अंधाधुंध भागना शुरू किया। कमांडो अली को कुछ मालूम न था कि दुर्गा का भेजा सांप इसके साथ है या नहीं। वो जानता था कि सांप इसकी इतनी ही मदद कर सकता था। वो एक कमांडो था और कई मील बगैर रुके दौड़ सकता था। इसे मालूम था जंगल में दुर्गा का ठिकाना कहाँ है। इतने में से पीछे किले में से खतरे के अलार्म की आवाज आई। इसका मतलब था इसके फरार का इल्म हो गया है। इस वक्त किले में पुलिस और मिलिट्री पुलिस की गाड़ियां कमांडो अली को पकड़ने के लिए निकल गई थी। अली ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। आखिर वो दुर्गा की झोपड़ी में पहुंच गया। दुर्गा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। झोपड़ी में दिया जल रहा था। कमांडो अली हाँफता हुआ इसके पास आकर बोला, इन्हें मेरे बाहर निकलने का पता चल गया है। पुलिस यहाँ आ जाएगी, वो सारे जंगल को घेरे में ले लेगी। दुर्गा ने कहा, तुम फिक्र न करो। इसके साथ ही दुर्गा ने झोपड़ी में जो दिया जल रहा था इसे बुझा दिया। इतने में सांप भी वहां पहुंच गया। इसने सांप को पिटारी में बंद कर दिया और कमांडो अली से बोली, मेरे साथ आओ। दुर्गा की झोपड़ी के पीछे किसी जमाने में डाकुओं का जमीन के अंदर एक छोटा सा गार बना हुआ था, जहाँ वो लूट मार करने के बाद आगे छुप जाते थे। अब वो सारे डाकू जंगल में थे और गार वीरान था। इस गार के मुंह पर ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। दुर्गा ने कमांडो अली को इस गार में ले जाकर छुपा दिया और कहा, तुम यहाँ छुपे रहो। भारतीय पुलिस तुम्हारी तलाश करते करते नाकाम होकर चली जाएगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। कमांडो अली गार में छुप गया। गार में बहुत मामूली सी रोशनी थी जो गार के मुंह पर उगी हुई घास से आती थी। रात थोड़ी सी बाकी थी। कोई आधे घंटे के बाद दिन निकल आया। गार में सुबह की रोशनी आने लगी। दरख्तों पर परिंदे बोलने लगे। कमांडो अली दिल में सोचने लगा कि वो यहाँ से निकलकर सीधा नजीबाबाद के जंगल में रूबी के ठिकाने पर पहुंचने की कोशिश करेगा ताकि अपनी बहन को लेकर जम्मू कश्मीर की तरफ चला जाए। वहां से रूबी को किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा दे। इसने दिल में फैसला कर लिया था अब वो रूबी को इंडिया में नहीं रहने देगा। अचानक जंगल 303 राइफल की गोली के धमाके से गूंज उठी। दरख्तों पर परिंदे फड़फड़ाते हुए शोर मचाने लगे। कमांडो अली मोहतात होकर बैठ गया। इसके पास कोई हथियार न था। समझ गया मिलिट्री पुलिस जंगल में इसकी तलाश करने पहुंच गई थी। इसके बाद धड़ धड़ फायरिंग शुरू हुई। इतनी गोलियां चल रही थीं कि लगता था पुलिस मुकाबला हो रहा है। फिर गोलियां चलना बंद हो गईं। जंगल पर एक बार सन्नाटा छा गया। कमांडो अली इस खामोशी पर कान लगाए बैठा था। इसे 2 आदमियों की बातें करने की आवाज आई। ये आदमी बातें करते इस गार की तरफ आ रहे थे। कमांडो अली होशियार हो गया। वो एक तरह से फंस गया था। इसके पास कोई हथियार न था। दोनों भारतीय फौज के सिपाही थे। एक कह रहा था वो इधर नहीं आया होगा, उधर छुपने की जगह नहीं है, वो जरूर दरिया वाली चट्टान की तरफ गया होगा। दूसरे भारतीय फौजी ने कहा,
तो चलो दरिया की तरफ चलते हैं। कैप्टन अशोक भी शायद उधर ही गए हैं। फिर इनके बातों की आवाज़ दूर होने लगी। इसके बाद फौजी जीप स्टार्ट हुई और उसकी भी आवाज़ दूर होते होते जंगल की खामोशी में जज्ब हो गई। कमांडो अली ने खुदा का शुक्र अदा किया कि भारतीय फौजियों ने घास के पीछे नहीं देखा, वरना वो गिरफ्तार हो जाता। इसके बावजूद कमांडो अली वहीं गार में छुपकर बैठा रहा। जब 15-20 मिनट गुजर गए, अली को यकीन हो गया कि भारतीय फौज अब जंगल में दूर निकल गई है, तो आहिस्ता से उठा। इसने गार के मुंह के आगे से ऊंची घास को जरा हटाकर देखा। इसे धुआं उठता नजर आया कि धुआं दुर्गा की झोपड़ी की तरफ से आ रहा था। अली झुका झुका घास में जलता झोपड़ी के करीब आया तो इसका दिल उछल पड़ा। दुर्गा की झोपड़ी जलकर राख हो गई थी। इस राख से अभी तक धुआं उठ रहा था। सबसे पहले कमांडो अली ने इधर उधर निगाह डाली। जंगल खाली था। वो ऊंची ऊंची घास में से निकलकर दुर्गा की जली झोपड़ी की तरफ दौड़ा। क्या देखता है, झोपड़ी की हर शय जलकर राख हो गई है। इस राख में दुर्गा की अजली लाश पड़ी थी। कमांडो अली को अपनी आंखों पर यकीन न आया, मगर ये लाश दुर्गा की थी। इसके साथ इसका पाला हुआ सांप भी जलकर राख हो गया। अली को दुर्गा की मौत का सख्त अफसोस था। ऐसा लगता था भारतीय फौजियों ने दुर्गा से पूछगछ की, लेकिन जब इसने कमांडो अली के बारे में कुछ न बताया तो भारतीय पुलिस ने इसे गोली मार दी और झोपड़ी को आग लगा दी। कमांडो अली बिल्कुल अकेला था। इसे अकेला रह जाने का अफसोस न था, क्योंकि कमांडो हमेशा अकेला ही लड़ता है, मगर इसे दुर्गा की मौत का अफसोस था, जिसने हर कदम पर इसकी मदद की, जो इसे भाइयों की तरह प्यार करती थी। वहां बैठकर दुर्गा की मौत पर अफसोस करने का वक्त न था। कमांडो अली ने आसमान की तरफ देखा। दरख्तों पर, आसमान पर बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। इसका मतलब था बारिश का समा बन रहा था। इस इलाके में बेपनाह बारिश होती थी। अली के पास कोई पैसा न था। थोड़े फासले पर सरंगा पटम का मशहूर शहर था। वहां की मस्जिद के मौलाना साहब ने कमांडो अली को पनाह दी। वो इनके पास वापस जा सकता था, लेकिन अली इन्हें मुसीबत में मुब्तला करना ना चाहता था। वो जानता था पुलिस और फौज के सिपाही इसकी तलाश में शहर में होंगे। अली ने सोचा किसी तरह दिन इसी जंगल में गुजारना चाहिए। वो रात के अंधेरे में वहां से निकल सकता था, मगर वो नजीबाबाद पैदल नहीं पहुंच सकता था। मध्य प्रदेश का सूबा पार करना जरूरी था। इसका एक ही तरीका था कि वो किसी तरकीब से ट्रेन या ट्रक में सवार हो जाए। ट्रेन में सवार होना खतरनाक था। पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही थी। ट्रक ठीक रहेगा। रात को सरंगापटम और तलार के दरमियान सब्जियों और फलों के लदे हुए ट्रक चला करते थे। वो इनमें से किसी ट्रक पर सवार होने की कोशिश कर सकता था। सबसे पहले से जंगल से निकलना जरूरी था। कमांडो अली सारा दिन डाकुओं की वीरान कार में गुजार चुका था। वहां से जंगली फल तोड़कर खाए, नदी का पानी पीकर प्यास बुझाए। इसके कपड़े गंदे थे। पाँव में सिर्फ पुरानी चप्पल थी। किसी न किसी तरह दिन गुजर गया। जब जंगल में रात का अंधेरा हुआ तो कमांडो अली कार से निकलकर आया और सरंगापटम की बड़ी शाहराह के सिमत रवाना हुआ। वह जंगल से अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। इसे सिर्फ जंगली दरिंदों का खतरा था। चुनाचे वहां के खोलकर बड़ी ही एहतियात से अंधेरे में चल रहा था। जंगल के घने दरख्तों का सिलसिला खत्म हुआ तो इसे अंदरून शहर की रोशनियां नजर आईं। इससे पहले जीटी रोड आती इसे एक ट्रक के गुजरने की आवाज आई तो इसके हौसले बुलंद हुए, मगर ऐसा भी मुमकिन था कि ट्रक ड्राइवर इसे लिफ्ट न दे या वो इसे पहचान कर पकड़ ले और पुलिस के हवाले कर दे। इस तरह के कई वजह से और खदशे इसके दिल में पैदा हुए, मगर ये अमल करने का वक्त था, क्योंकि ये सारा इलाका दुश्मन का इलाका था। चप्पे चप्पे पर पुलिस इसका खोज लगाने की कोशिश करती थी। कमांडो अली झाड़ियों में से होता सरंगापटम शहर के दूसरे शहर तलार को जाने वाली सड़क पर निकल आया। वो पैदल चलने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया। कुछ देर के बाद सरंगापटम की तरफ से एक ट्रक की रोशनी नजर आई। सड़क पर बिजली के खंभों की रोशनी हो रही थी। अली ने दूर से देख लिया था कि वो कोई फौजी या पुलिस का ट्रक न था, बल्कि इस पर माल लदा था। कमांडो अली जल्दी से सड़क के दरमियान आ गया। ट्रक को रुकने के लिए जोर जोर से बाजू हिलाने लगा। ट्रक का ड्राइवर सिख था। इसने ट्रक रोक लिया। खिड़की से सर निकाल कर बोला, वो तुम रात के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सिख ने पंजाबी जुबान में ये जुमला कहा। कमांडो अली पंजाबी था, इसलिए पंजाबी में कहा, सरदार जी मुझे तलार तक ले चलो, मेरी लाही छूट गई है। सिख ने कहा, ओए तुम पंजाबी हो, चलो आओ मेरे साथ बैठो। कमांडो अली ट्रक में सिख ड्राइवर के साथ वाली सीट पर चढ़ गया। ट्रक आगे चल पड़ा। सिख ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कमांडो अली ने कहा, मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। जंगल में कटाई के लिए आया था, वापस तलार जा रहा था कि लारी निकल गई। सिख ड्राइवर ने कहा, फिक्र ना करो, पंजाबी के लिए तो सब कुछ करने को तैयार हूँ। ट्रक सड़क पर तेजी से भाग रहा था। सिख पंजाबी ने माहिया गाने लगा दिए। कमांडो अली सिर्फ एक बात से डर रहा था कि कहीं रास्ते में पुलिस ट्रक को न रोके, मगर पुलिस और भारतीय फौज के सिपाही सड़क के इस तरफ न थे। वो पीछे खड़े थे और सिख ड्राइवर ने इसे बताया कि पीछे फौज और पुलिस ने ट्रक की चेकिंग की थी। अली ने खुदा का शुक्र अदा किया। आगे मैदान तकरीबन साफ होगा। 1 घंटे के बाद ट्रक तलार के छोटे से शहर में पहुंचा। सिख ड्राइवर ने अली से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? ओए कमांडो अली ने सोचा, ये सिख पंजाबी होने के नाते इसकी मदद पे आमादा है। अली को मालूम था तलार से आगे जुबरी तलैया का शहर है, वहां से इससे नजीबाबाद के लिए गाड़ी मिलेगी। इस तगमज़दा आवाज से कहा, सरदार जी क्या कहूँ, असल में मेरे माता पिता नजीबाबाद में हैं, मुझे इनके पास जाना है, मगर मेरे पास रेल का किराया नहीं। सिख ड्राइवर बोला, ओए तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं तुम्हें एक ट्रक में बिठा दूंगा, वो तुम्हें झुमरी तलैया ले जाएगा, वहां से तुम्हें रेलगाड़ी मिल जाएगी जो तुम्हें नजीबाबाद पहुंचा देगी। इसमें परेशान होने की क्या बात है? सिख ड्राइवर ने जेब से 50 रुपए निकाल कर कमांडो अली को दे दिए और कहा, ये तुम्हारे रेल के किराए और खाने पीने के लिए है, इन्हें अपने पास रखो। कमांडो अली ने इसका शुक्रिया अदा करना चाहा तो सिख ड्राइवर ने कहा, छड़ यार तू साडा पंजाबी भरा है। ट्रक के अड्डे से चावलों का भरा हुआ एक ट्रक झुमरी तलैया जा रहा था। सिख ड्राइवर ने अली को इस ट्रक में बिठा दिया। इस ट्रक का ड्राइवर हिंदू था। 2 घंटे तक ट्रक रात के अंधेरे में सफर करता रहा। हिंदू ड्राइवर को भी अली ने अपना नाम दिलीप ही बताया और कहा वो नजीबाबाद में अपने माता पिता के पास जा रहा है।
2 घंटे के बाद ट्रक झुमरी तलैया पहुंचा। अब वो भट रही थी। ये रात का पिछला पहर था। कमांडो अली वहां से सीधा झुमरी तलैया के रेलवे स्टेशन पर आया। कुछ मुसाफिर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे थे। ये ज्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन न था। अली ने नजीबाबाद के लिए 3rd क्लास का एक टिकट लिया जो 20 रुपए में आया। वो प्लेटफॉर्म पर एक तरफ अंधेरे में बेंच पर बैठ गया। यहाँ पुलिस के 2-3 सिपाही मौजूद थे, मगर ये सब रेलवे पुलिस के सिपाही थे। इनसे कोई ज्यादा खतरा न था। फिर कमांडो अली पूरी तरह होशियार हो गया। हर किस्म के मुकाबले के लिए वो तैयार था। खुदा खुदा करके ट्रेन आई। अली भी दूसरे मुसाफिरों के साथ 3rd क्लास के डब्बे में सवार हुआ और ऊपर वाली बर्थ पर चढ़कर लेट गया। वो जानता था नजीबाबाद रेलगाड़ी दूसरे दिन शाम को पहुंचेगी। नजीबाबाद वहां से काफी दूर था। वो बर्थ पर लेटते ही सो गया, इसलिए कि वो बेहद थका हुआ था, तमाम रात ना सोया था। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। जब इसकी आंख खुली तो दिन के 12 बज रहे थे। वो ट्रेन एक बड़े स्टेशन के प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी। ये कोई शहर था। अली को भूख लग रही थी, मगर बड़े स्टेशन पर उतरना खतरनाक हो सकता था। वो बर्थ पर लेटा रहा। एक छाबड़ी वाला पूरी कचौरी बेचता आया और खिड़की में सर डालकर बोला, पूरी ले लो, कचौरी ले लो। अली बर्थ से उतरा। इसने वहीं से पैसे दे के पूरी कचौरी का थैला और पानी का मट्टी का कटोरा लिया। कोने में बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगा। डब्बे में काफी मुसाफिर थे, मगर हर कोई अपने अपने खाने पीने में लगा था। अली ने किसी की तरफ ध्यान न दिया। अली की आंखें डब्बे की खिड़कियों से बाहर देख रही थी। पूरी कचौरी खाने और पानी पीने के बाद अली को कुछ तसल्ली हुई। बड़ी देर के बाद ऐसा खाना खाया था। इंजन ने सीटी बजाई। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। अचानक एक पुलिस का सिपाही चलती ट्रेन के डब्बे में घुस आया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कमांडो अली का दिल एक बार तो धक से रह गया। ये इंडियन पुलिस का सिपाही था। इसने वर्दी जरूर पहनी थी, मगर इसके पास कोई बंदूक न थी। पेटी के साथ पिस्तौल भी न था। जब ट्रेन स्टेशन से निकली तो ये भारतीय सिपाही दरवाजा बंद करके मुसाफिरों को गौर से देखने लगा। इसने ऊपर बर्थ पर बैठे कमांडो अली को भी देखा, पर दरवाजे के पास बैठे दूसरे मुसाफिरों के साथ बैठ गया। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और पीने लगा। अली बेचैन हो गया। कहीं ये खुफिया का आदमी तो नहीं, कहीं इसने इसे पहचान न लिया हो। अली के दिल में बहुत ख्यालात आ रहे थे। अभी नजीबाबाद पहुंचने में 2-3 घंटे बाकी थे। कमांडो अली सिवाय खामोशी से लेटे रहने के कुछ नहीं कर सकता था। इसने लेटे लेटे अधकुली आंख से भारतीय सिपाही की तरफ देखा। ये देखकर अली चौंक गया कि भारतीय सिपाही भी इसकी तरफ देख रहा है। यहाँ से ट्रेन एक्सप्रेस हो गई थी। इसे 2 घंटे का सफर तय करने के बाद एक स्टेशन पर रुकना था। अली को डर था कि अगर इस भारतीय सिपाही को इस पे शक हो गया तो वो ट्रेन रुकवा सकता है। हो सकता है ट्रेन के दूसरे डब्बे में पुलिस हो, इनके पास असलहा होगा। अगर ये भारतीय सिपाही इसे उतारकर पुलिस के डब्बे में ले गया तो अली इन मुसल्लह सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। तरह तरह के वसवसों ने कमांडो अली को घेर लिया। ट्रेन बड़ी तेजी से सफर तय कर रही थी। भारतीय सिपाही कभी कभी ऊपर बर्थ पर लेटे कमांडो अली को देख लेता। इससे साफ जाहिर था कि इससे अली पर शक था। 1 घंटा गुजर गया। छोटे छोटे स्टेशन आकर गुजरते रहे। ट्रेन इन्हें पीछे छोड़ दी आगे निकल गई। आखिर वो बड़ा स्टेशन आ गया जहाँ ट्रेन ने खड़ा होना था। ट्रेन की रफ्तार सुस्त हो गई। अली चुपचाप बर्थ पर लेटा रहा। ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। मुसाफिर जिन्हें वहां उतरना था खड़े होकर सामान वगैरह बांधने लगे। अली ने देखा कि सिपाही भी दरवाजे के पास खड़ा था, मगर वो अली की तरफ ही देख रहा था। अली ने सोचा कि बर्थ पर लेटा रहेगा और स्टेशन पर ना उतरेगा। ट्रेन रुक गई। डब्बे से काफी मुसाफिर उतरे। डब्बा आधा खाली हो गया। अचानक भारतीय सिपाही बर्थ के पास आया और अली को बाजू से पकड़कर बोला, तुम कहाँ से आ रहे हो? कमांडो अली ने मुस्कुराने की कोशिश की। संतरी जी, मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं झुमरी तलैया से आ रहा हूँ। कहाँ जाओगे? भारतीय सिपाही ने पूछा। अली ने कहा, जी मैं आगरा जा रहा हूँ। इससे मालूम था ये ट्रेन आगरा की तरफ जाती है। नजीबाबाद का नाम वो लेना ना चाहता था। भारतीय संतरी ने कहा, जरा मेरे साथ नीचे आओ। कमांडो अली समझ गया ये शख्स इससे पुलिस थाने ले जाना चाहता है। इसने कहा, क्या बात है संतरी जी, मुझे क्यों नीचे उतारते हो? अब डब्बे के दूसरे मुसाफिर भी इनकी तरफ देखने लगे। भारतीय सिपाही ने पहली बार कड़कदार आवाज से कहा, नीचे उतरते हो कि सीटी बजा के दूसरे सिपाहियों को बुलाओ। अब कमांडो अली हालात का मुकाबला करने को तैयार था, मगर वो खास इकदम अली से काम लेना चाहता था। इसने कहा, नीचे उतरकर क्या करूंगा संतरी जी? भारतीय सिपाही ने बाजू से पकड़कर अली को बर्थ से नीचे उतारा। वहां बहुत लोग थे। अली कोई हमला नहीं करना चाहता था और ये भी नहीं हो सकता था कि वो इसके साथ थाने जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। भारतीय सिपाही ने अली को डब्बे से उतारा। इसने अभी तक इसका बाजू पकड़ा था। वो स्टेशन से बाहर आया। इसने एक टैक्सी वाले को इशारा किया। टैक्सी वाला जल्दी से टैक्सी ले आया। भारतीय सिपाही ने अली से कहा, चलो इसमें बैठ जाओ। अगर जरा भागने की कोशिश की तो मेरी जेब में भरा हुआ पिस्तौल है। ये कहकर भारतीय सिपाही ने पिस्तौल जेब से निकाल के अपने हाथ में पकड़ा, मगर कमांडो अली ना घबराया। इसे इस बात की तसल्ली थी कि पुलिस थाना स्टेशन के पास नहीं है। अगर थाना करीब में होता तो कमांडो अली मुश्किल में फंस जाता। वो खामोशी से टैक्सी में बैठ गया। भारतीय सिपाही ने पिस्तौल का रुख अली की तरफ कर दिया और इसके साथ बैठ गया और टैक्सी ड्राइवर से कहा, पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स चलो। कमांडो अली का माथा ठनका। ये सिपाही खुफिया पुलिस का आदमी था। इसे खुफिया पुलिस के हेडक्वार्टर ले जा रहा था। टैक्सी शहर के बारोनक सड़क पर चल रही थी। इस वक्त सूरज गुरूब हो गया था। शहर की बत्तियां रोशन थी। सड़क पर ट्रैफिक था। अली को मालूम न था कि पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर वहां से कितनी दूर है। वो चाहता था कि किसी तरह टैक्सी शहर से बाहर गुंजान इलाके की तरफ चली जाए। फिर अली जैसे बहादुर कमांडो के आगे इस भारतीय सिपाही की कोई हैसियत न थी।
ٹیکسی 2-3 سڑکوں کے موڑ کاٹنے کے بعد شہر سے باہر آئی. یہاں سڑک کے کنارے کوئی پارک تھا, دوسری طرف چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں تھیں. یہاں شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا ہونے لگا. علی نے بھارتی سپاہی سے پوچھا, سندری جی آپ مجھے تھانے کس جرم میں لے جا رہے ہیں؟ بھارتی سپاہی نے پستول کی نالی علی کی پسلیوں میں چبو کر کہا, میں جانتا ہوں تم پرشاد جواری ہو اور صبح جب ہم نے چھاپا مارا تم فرار ہو گئے. صبح سے پولیس تمہاری تلاش میں ہے. بھارتی سنتری اگرچہ کمانڈو علی کو کسی غلط فہمی کی بنا پر پولیس ہیڈ کوارٹر لے جا رہا تھا, مگر یہ حقیقت تھی. تھانے پہنچنے کے بعد کمانڈو علی کا راز فاش ہو جاتا اور سب کچھ پتہ چل جاتا. سب کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ پاکستانی جاسوس علی ہے جو سرنگا پٹم کے قلعے میں پہرے دار کا خون کر کے فرار ہوا. اس لیے کمانڈو علی کے لیے اس بھارتی سپاہی سے پیچھے چھڑانا بہت ضروری تھا, اور یہ کام پولیس لائنز کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے سے پہلے ہو جانا ضروری تھا, کیونکہ ایک بار کمانڈو علی پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تو پھر وہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا. کمانڈو علی نے فوراً ایکشن کرنے کا پلان بنا لیا. اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر نگاہ ڈالی. ٹیکسی ابھی تک پارک کی گراؤنڈ کے آگے سے گزر رہی تھی. کمانڈو علی کے لیے اس عام بھارتی سپاہی کو قابو کرنا کوئی مشکل نہ تھا. جب ٹیکسی ایک موڑ کاٹنے لگی تو کمانڈو علی نے خاص داؤ استعمال کر کے نیچے سے اوپر ہاتھ مارا اور بھارتی سپاہی کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر گر گیا. اس سے پہلے کہ بھارتی سپاہی سنبھلتا, کمانڈو علی نے اس کی گردن کو اپنے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ لیا. وقت علی کے پاس کم تھا. اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا, بھارتی سپاہی کی گردن لٹک گئی. یہ سارا کام 1-2 سیکنڈ سے زیادہ میں ہو گیا. بھارتی سپاہی اس حملے کے لیے تیار نہ تھا. اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک عام مجرم کو نہیں, ایک زبردست کمانڈو کو لے جا رہا ہے. یہ معاملہ دیکھتے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روک دی. پیچھے سے کمانڈو علی نے اس کی گردن کو بھی اپنے بازو کے شکنجے میں لے کر ایک زوردار جھٹکا دیا. ٹیکسی ڈرائیور کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی. کمانڈو علی پیچھے سے کود کر اگلی سیٹ پر آیا. اس نے ٹیکسی ڈرائیور اور بھارتی سپاہی کی لاشوں کو سڑک کنارے گرا دیا. خود ٹیکسی جتنی تیز چلا سکتا تھا چلانے لگا. یہ شہر علی کے لیے اجنبی تھا. اسے معلوم تھا یہاں سے آگے 1 گھنٹے کے سفر پر نجیب آباد کا شہر ہے, جس کے جنگل میں سے شنکر ڈاکو کے اڈے پر اپنی بہن روبی سے ملنا تھا. شنکر ڈاکو کو روبی نے مار ڈالا تھا. وہاں ایک مسلمان بوڑھا رہتا تھا جس نے کمانڈو علی کو بتایا کہ روبی وہاں رہتی ہے, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا بھائی اس سے ملنے ضرور آئے گا. کمانڈو علی ٹیکسی کو ایک بڑی سڑک پر لے آیا. رات کا اندھیرا بڑھ گیا. شہر پیچھے رہ گیا. ایک جگہ سڑک پر کمانڈو علی نے پتھر لگا دیکھا جس پر دھندلی انگریزی میں نجیب آباد 30 میل لکھا تھا. علی کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اسی شاہراہ پر جا رہا ہے جو نجیب آباد شہر کو جاتی ہے, لیکن یہ خطرہ برابر اس کے سر پر تھا کہ پولیس کو پتہ چل جائے گا تو آگے ٹیلی فون کر دیے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے نجیب آباد پہنچنے سے پہلے ہی پولیس سڑک پر رکاوٹ ڈال کر اسے گھیرے میں لے لے. مگر علی کا نجیب آباد کے قریب پہنچنا ضروری تھا, کیونکہ وہاں سے بائیں جانب نجیب آباد کے گھنے جنگل شروع ہوتے. کمانڈو علی نے بھارتی سپاہی کا پستول اپنے قبضے میں کر لیا تھا. اس نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی. 2-3 ٹرک اور گاڑیاں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے پیچھے گزر گئے. وہ اتنی تیز رفتار سے جا رہا تھا کہ 20 منٹ کے بعد اسے دور سے نجیب آباد شہر کی روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئیں. ابھی تک سڑک پر پولیس نہیں تھی. سڑک صاف تھی, مگر کمانڈو علی شہر میں داخل ہونا نہیں چاہتا تھا. اس کی نگاہیں بائیں جانب اس چھوٹے سے ٹیلے کو تلاش کر رہی تھی جہاں سے ایک راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا. اس نے ٹیکسی کی رفتار کم کی. آخری سے وہ ٹیلا نظر آ گیا. علی نے ٹیکسی ایک طرف کھڑی کر دی. پستول ہاتھ میں لے کر وہ ٹیکسی سے نکلا, دوڑ کر سڑک پار کی اور جنگل میں جانے والے راستے پر دوڑنے لگا. وہ اندھیرے میں اس راستے پر کافی دور تک دوڑتا رہا. پھر تھوڑی دیر کے لیے سانس درست کیا اور دوبارہ دوڑنا شروع کیا. اس جنگل کو کمانڈو علی پہچانتا تھا. اندھیرے میں بھی کچھ چٹانوں اور درختوں کی نشانیاں سے یاد تھیں. وہ اس کی رہنمائی میں جنگل میں چلتے چلتے آخر اس ندی پر پہنچا جہاں شنکر ڈاکو کے ڈیرے کے قریب سے ہو کر یہ ندی گزرتی تھی. علی ندی کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف کو چلنے لگا. کوئی 2 فرلانگ چلنے کے بعد ایک پگڈنڈی نیچے ساگوان کے درختوں میں جا رہی تھی. یہ ساگوان کے اونچے اونچے درخت بھی ایک نشانی تھے. کمانڈو علی کو خوشی تھی وہ ٹھیک راستے پر ہے, ورنہ یہ جنگل اتنا بڑا اور گھنا تھا کہ اگر آدمی راستوں سے واقف نہ ہو تو وہ کبھی باہر نہیں آ سکتا. ساگوان کے درختوں میں چلتا علی شنکر ڈاکو کے ڈیرے پر آیا. ڈیرے پر صرف ایک لالٹین دھیمی سی جل رہی تھی. کمانڈو علی جھوپڑے کی ایک طرف ایک درخت کے پیچھے ہو گیا. اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر دروازے پر مارا. کھڑاک سے اندر کسی نے آواز دی, کون ہے باہر؟ علی نے بوڑھے مسلمان کی آواز پہچان لی. یہ شنکر ڈاکو کا باورچی تھا. اس کے پاس روبی اپنے بھائی کا پوچھنا آیا کرتی تھی. مسلمان بابا کی آواز پہچانتے ہی علی درخت سے نکل کر دروازے پر آ کر بولا, بابا جی میں ہوں. علی دروازہ کھل گیا. مسلمان بابا نے لالٹین کی دھیمی لو اونچی کی. اس نے روشنی میں علی کو پہچانا. علی جھونپڑی میں داخل ہو گیا. وہ اندر بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا. مسلمان بابا نے اسے گھڑے سے پانی نکال کر پلایا اور پوچھا, تم اتنی دیر کہاں رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ کمانڈو علی نے مسلمان بابا کو شروع سے آخر تک ساری کہانی سنائی. مسلمان بابا خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا. پھر بولا, میں تمہارے لیے کھچڑی لاتا ہوں, دوپہر کو پکائی تھی. علی نے پوچھا, بابا یہ بتاؤ میری بہن روبی آئی تھی؟ بابا نے کہا وہ بھی آ جائے گی, تم پہلے کچھ کھا لو. کمانڈو علی نے کھچڑی کی تھالی لی. پھر روبی کے بارے میں سوال کیا تو مسلمان بابا دوسری چارپائی پر بیٹھ کر بولا,
روبی کل نہیں پرسوں تو تمہیں دیکھنے ضرور آئے گی۔ کمانڈو علی یہ سن کر خوش ہوا، اس نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا بابا؟ مسلمان بابا نے کہا آج صبح اس کا ایک آدمی آ کر مجھے پیغام دے گیا تھا۔ پھر مسلمان بابا نے علی سے کہا بیٹا میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنی بہن کو یہاں سے واپس پاکستان لے جاؤ۔ روبی ایک بہادر عزت دار لڑکی ہے، میں جانتا ہوں پاک باز اور سچی مسلمان لڑکی ہے، اس نے اپنی جان پر کھیل کے اپنی عزت کی حفاظت کی، پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ یوں ڈاکوؤں کی طرح جنگلوں میں ماری ماری پھرتی رہے، پولیس اس کے پیچھے لگی رہے۔ مسلمان بابا نے علی کے دل کی بات کہی۔ کمانڈو علی بھی اپنے دل میں فیصلہ کر آیا تھا کہ وہ اپنی بہن روبی کو بھارت میں نہیں رہنے دے گا، اسے پاکستان پہنچا دے گا۔ اس نے کہا بابا میں خود بھی یہی فیصلہ کر چکا ہوں، اب میں اس بار روبی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور جموں کشمیر یا پنجاب سے سرحد پار کروا کے پاکستان پہنچا دوں گا۔ شاباش، مسلمان بابا بولا، روبی کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے پیارے وطن پاکستان میں چلی جائے، اس کے جانے کے بعد میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا، ایک طرح سے میں بھی صرف روبی بیٹی کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، تم دونوں بہن بھائی خیریت سے پاکستان پہنچ جاؤ، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں۔ کمانڈو علی نے بابا کو یہ بتانے کی ضرورت نہ سمجھی کہ وہ خود پاکستان نہ جائے گا، کیونکہ اسے ہندوستان میں رہ کر انڈین گورنمنٹ کے پاکستان دشمن ارادوں کو ناکام بنانا تھا۔ کمانڈو علی نے رات وہاں جنگل والی جھوپڑی میں گزاری۔ دوسرے دن روبی نہ آئی، وہ اس کا شدت سے انتظار کرتا رہا۔ دوسرا دن گزرا، رات بھی گزر گئی۔ بابا نے اسے تسلی دے کر کہا روبی بیٹی ضرور آئے گی، جب بھی اس نے پیغام بھیجا وہ ضرور آئی، اور ایسے ہی ہوا۔ دوسرے دن شام کے وقت جنگل میں ایک طرف سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ مسلمان بابا جھوپڑی سے نکلا، بولا علی بیٹا روبی آ گئی۔ کمانڈو علی جھوپڑی کے باہر بیٹھا آگ سلگا رہا تھا، جلدی سے اٹھا، جس طرف سے آواز آئی تھی دیکھنے لگا۔ اتنے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، پھر درختوں کے پیچھے سے 3 گھوڑے نمودار ہوئے۔ جو سیاہ گھوڑا سب سے آگے تھا، اس پر روبی بیٹھی تھی۔ اس نے خاکی رنگ کا مردانہ شکاریوں والا لباس پہن رکھا تھا، سر پر خاکی شکاری ہیٹ تھا، بندوق کندھے سے لٹک رہی تھی۔ اس کی دونوں طرف باڈی گارڈ ڈاکو تھے۔ بھائی نے بہن کو، بہن نے بھائی کو دیکھا تو دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ روبی گھوڑے سے اتر کر علی کی طرف بڑھی اور اپنا سر علی کے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ علی نے روبی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دونوں کو یاد تھا کہ وہ کتنے سکون اور آرام سے اپنے سرحدی فارم میں اپنے باپ کی زیر سایہ زندگی بسر کرتے تھے، پھر ایک غیر مسلم اسمگلر نے ان کی زندگیوں میں طوفان برپا کر دیا، باپ کو قتل کر دیا۔ وہ دونوں بہن بھائی کہاں سے کہاں آ گئے۔ روبی نے جلدی سے آنکھیں پوچھی اور بولی علی بھائی تمہیں دیکھ کر میرے دل کو سکون آ گیا، میرا دل کہتا تھا میرا پیارا بھائی ضرور آئے گا، تم پہلے سے بہت کمزور ہو گئے ہو، تم بیٹھو، آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھلاؤں گی۔ بابا جان چاول ہیں یا میں آدمی بھیج کے منگواؤں؟ بیٹی میں تمہاری خاطر یہاں سب کچھ منگوا کے رکھتا ہوں۔ اس رات اپنی بہن روبی کے ہاتھوں کا پکا کھانا کھا کر کمانڈو علی کو اپنا گھر یاد آ گیا، جہاں وہ لمبی میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ وقت کتنی جلدی اور کتنا بدل جاتا ہے۔ کھانے کے بعد روبی نے چائے تیار کی، وہ جھوپڑی کے باہر درختوں کے نیچے لالٹین کے پاس زمین پر بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ تب علی نے اس سے کہا ابھی سے جنگل کی زندگی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ واپس جانا چاہیے۔ روبی نے علی کی طرف دیکھا اور بولی علی بھائی میرے 2 دشمن ابھی زندہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اغوا کیا اور نہ جانے اب تک کتنے معصوم بچوں کو اغوا کر کے فروخت کیا ہوگا۔ جب تک میں انہیں ختم نہ کر دوں میں اس ملک سے اپنے وطن نہیں جا سکتی۔ کمانڈو علی نے کہا مگر تمہارے ان دشمنوں کو میں خود جہنم میں پہنچا دوں گا، آخر وہ میرے بھی دشمن ہیں۔ روبی کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی، وہ بولی نہیں میں انہیں خود ہلاک کرنا چاہتی ہوں۔ کمانڈو علی نے مسلمان بابا کی طرف دیکھا۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، اگر روبی کی یہی خواہش ہے تو اسے ایسا کرنے دو، مگر اس میں خطرہ ہے کہ وہ پکڑی نہ جائے۔ دلی ایک بڑا شہر ہے، وہاں چپے چپے پر پولیس ہے اور پولیس پہلے ہی تم دونوں کے پیچھے ہے۔ روبی نے مسکرا کر کہا بابا بھارتی پولیس مجھے چوہوں کی طرح لگتی ہے، میں ان سے نمٹنا جانتی ہوں۔ علی بولا ٹھیک ہے روبی تم اپنے دشمنوں کو شوٹ کرنا، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اس کے بعد تمہیں واپس پاکستان اپنے گھر جانا ہے، کیونکہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد تمہارے یہاں رہنے کی وجہ مجھے نظر نہیں آتی۔ روبی نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پاکستان چلی جاؤں گی، لیکن تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ کمانڈو علی بولا یہ فیصلہ بعد میں ہو سکتا ہے، تم ابھی دلی چلنے کی تیاری کرو۔ ہاں تمہارے ساتھ جو 2 ڈاکو تمہارے باڈی گارڈ ہیں ان کو یہاں سے واپس بھیج دو۔ روبی کہنے لگی وہ چلے جائیں گے۔ پہلے تو کمانڈو علی نے سوچا کہ راتوں رات وہاں سے نکل جائے، لیکن پھر اس نے سوچا اگلے دن نکل جائے گا، اس کے کپڑے سرنگا پٹم کی جیل والے ہیں اور پھٹ گئے ہیں۔ رات کو روبی جھوپڑے کے اندر سوئی، باقی لوگ باہر درختوں کے نیچے سوئے۔ آدھی رات تک ایک ڈاکو اور اس کے بعد دوسرا ڈاکو پہرا دیتے رہا، پھر صبح ہو گئی۔ مسلمان بابا کے پاس کچھ زیور پڑا تھا، وہ اسے فروخت کرنے اور علی کے لیے نئے کپڑے لینے بازار چلا گیا۔ وہ صبح کا گیا، دوپہر کو آیا، وہ اپنے ساتھ کچھ مٹھائی، علی کے لیے ایک پتلون، شرٹ اور نئے جوتے لے آیا۔ زیور فروخت کر کے اسے جو 500 روپے ملے تھے وہ بھی ساتھ ہی لے آیا۔ روبی نے ایک 100 روپے اپنے باڈی گارڈ ڈاکوؤں کو دیے اور انہیں کہہ کر واپس بھیج دیا کہ میں بھائی کو چھوڑنے دلی جا رہی ہوں۔
دونوں ڈاکو سلام کر کے چلے گئے۔ مسلمان بابا نے کمانڈو علی کو بتایا کہ نجیب آباد میں پولیس موجود ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کمانڈو علی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ علی نے کہا وہ مجھے ضرور تلاش کر رہی ہوگی، اتنے کافروں کو میں جہنم میں پہنچا چکا ہوں، پھر ان کے لیے تو میں صرف پاکستانی جاسوس ہوں۔ بابا کہنے لگا تم لوگ نجیب آباد سے دلی ٹرین نہیں پکڑو گے، بلکہ یہاں سے دریا پار کر کے گوالیار سے آگرہ اور متھرا سے دلی جاؤ گے۔ میں گوالیار تک تمہارے ساتھ جاؤں گا، مجھے گوالیار کے ایک گاؤں میں جانا ہے، باقی زندگی اب میں وہیں بسر کروں گا۔ گھوڑے ان کے پاس سے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بابا، روبی اور کمانڈو علی نجیب آباد کے جنگل سے دریا کی طرف ہو گئے۔ مسلمان بابا ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ شام کو انہوں نے دریا پار کیا، رات انہیں گوالیار کے جنوبی جنگل میں آ گئی، جہاں انہوں نے رات گزاری۔ صبح شہر کی طرف چل پڑے۔ گوالیار شہر تک پہنچتے پہنچتے انہیں شام ہو گئی۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے جنگل کی آخری ندی پر انہوں نے ہاتھ منہ دھو کر بالوں میں کنگھی کی۔ روبی کے پاس جرمن بندوق تھی، وہ شکاری لباس میں تھی، اس کے بال کٹے تھے، وہ بالکل مرد لگتی تھی۔ کمانڈو علی خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ زنانہ لباس میں اس کے ساتھ سفر نہ کرے۔ علی نے بھی داڑھی نہیں منڈوائی تھی، وہ بھی آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ پستول اور گولیاں اس نے بھی جیب میں رکھی تھی۔ وضع قطع سے دونوں بھائی بہن جنگل کے شکاری لگتے تھے۔ وہ گوالیار شہر کے اسٹیشن پر آئے۔ بابا ان کے لیے دلی ڈک کے 2 ٹکٹ لے آیا۔ ٹرین ممبئی کی طرف سے آ رہی تھی۔ مسلمان بابا نے دونوں بہن بھائیوں کو دعائیں دے کے رخصت کیا۔ ٹرین دونوں بہن بھائیوں کو لے کر دلی کی طرف روانہ ہوئی۔ رات کے پچھلے پہر ٹرین دلی کے بڑے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ کمانڈو علی اور روبی ہوشیار تھے، کیونکہ یہ وہ شہر تھا جہاں کی پولیس بہت پہلے سے ان دونوں کی تلاش میں تھی، مگر ان کے حلیے ایسے تھے کہ کوئی بھی انہیں آسانی سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ دلی میں علی کو اپنے ساتھی اور پاکستان سے محبت کرنے والے سرفروش احمد خان کے کوارٹر میں جانا تھا۔ احمد خان بھارت کا مسلمان تھا، مگر اسے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ بھارت کی ہندو حکومت بھارتی مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کرتی ہے۔ ہندوستان میں اسلام کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی مجبوری تھی کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو مت قبول نہیں کر سکتے تھے۔ احمد خان ایک سرفروش سچا مسلمان تھا۔ وہ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتا تھا، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور وہ اسلامی حکومت تھی۔ بھارتی حکومت پاکستان کے خلاف تھی، اسے ختم کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ ناپاک کوششوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ احمد خان نے اپنے ساتھ کچھ سرفروشوں کو ملایا۔ وہ بھارت کے پاکستان دشمن مذموم ارادوں کو ختم کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ کمانڈو علی کی احمد خان سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ احمد خان کے سرفروش گروپ سے مل کر کام کر رہا تھا۔ اس نے روبی کو سرفروش احمد خان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ احمد خان کو معلوم تھا کہ کمانڈو علی کی بہن روبی بھارت میں ہے اور وہ اسے پاکستان بھیجنا چاہتا ہے۔ احمد خان کا کوارٹر دلی کی علی پور روڈ والی ایک بستی میں تھا، جہاں احمد خان کی چائے کی دکان تھی۔ اسی دکان میں اس کے سرفروش ساتھی مسلمان رات کو آ کر میٹنگ کرتے۔ کمانڈو علی رات کے پچھلے پہر دلی اسٹیشن سے تانگا لے کر سیدھا احمد خان کے کوارٹر پر آیا۔ احمد خان سو رہا تھا، بستی خاموش تھی، ابھی اذان کا وقت ہوا تھا۔ علی نے دروازے پر دستک دی۔ احمد خان نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ کمانڈو علی نے آہستہ سے کہا میں ہوں علی، ساتھ ہی اپنا کوڈ بولا، میں محمد بن قاسم کی فوج کا مجاہد ہوں۔ ان بھارتی سرفروش مسلمانوں کے خفیہ گروپ کا یہ کوڈ تھا۔ اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ سرفروش احمد خان سامنے کھڑا تھا، اس سے کمانڈو علی کو پہچانا۔ اس کے ساتھ روبی مردانہ شکاری لباس میں تھی۔ احمد خان یہی سمجھا کہ یہ بھی کوئی پاکستانی کمانڈو ہے۔ وہ دونوں کو کوارٹر میں لے گیا، اس سے دروازہ بند کیا۔ علی نے کہا احمد خان یہ میری بہن روبی ہے۔ احمد خان نے حیرانی سے روبی کو دیکھا اور آنکھیں نیچی کر لیں اور بولا علی بھائی، روبی بہن سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہن جی کو جتنی جلدی ہو سکے پاکستان پہنچا دو۔ یہاں دلی میں اس کا رہنا مناسب نہیں، کسی بھی وقت پولیس چھاپا مار سکتی ہے۔ ہماری خیر ہے، ہم تو سر دھڑ کی بازی لگا چکے ہیں، اسلام اور پاکستان کی خاطر اپنا سر بھی کٹوا دیں گے۔ روبی نے پرجوش لہجے سے کہا اسلام اور پاکستان کے لیے میں بھی اپنا سر کٹوا سکتی ہوں خان بھائی۔ احمد خان نے نظریں نیچی رکھتے کہا بہن میں نے اس سے کب انکار کیا، لیکن دشمن کافر ہے، وہ مسلمانوں کو جانی دشمن ہے۔ بہرحال جب تک بھائی زندہ ہیں بہن کو جنگ میں کودنے کی ضرورت نہیں۔ کمانڈو علی نے احمد خان سے کہا کہ وہ 1-2 روز میں روبی کو بارڈر کراس کروانے کا بندوبست کر دے گا۔ میں تو روبی کو نجیب آباد سے اسی لیے یہاں لے کر آیا ہوں کہ اسے پاکستان پہنچاؤں۔ یہاں ایک اسمگلر میرا واقف ہے، میں اس سے مل کر بارڈر کراس کروانے کا انتظام کرتا ہوں۔ کمانڈو علی نے احمد خان کو بالکل نہ بتایا کہ روبی دلی شہر کے ایک بردہ فروش کنڈے شنکر دادا اور اس کے 2 ساتھیوں مرلی اور راجو کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے وہاں آئی ہے۔ اس کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ اس وقت سب سو گئے۔ دوسرے دن کمانڈو علی اور روبی احمد خان کے کوارٹر میں رہے۔ دوپہر کے بعد کمانڈو علی شنکر دادا بدماش کا پتہ کرنے چلا گیا۔ روبی نے اسے شنکر دادا کی شکل اور اس کے ڈیرے کا پتہ بتایا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ یہ گنڈا کہیں دلی سے باہر تو نہیں۔ شنکر دادا کا ڈیرا علی پور روڈ کے آخر میں تیمار پور بستی میں تھا۔ کمانڈو علی نے واپس آ کے روبی کو بتایا کہ شنکر دادا اور اس کے ساتھی راجو اور مرلی ڈیرے پر ہیں۔ روبی کی آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ اس نے علی سے کہا علی بھائی میں آج رات ان تینوں کو ان کے ظلم کی سزا دینا چاہتی ہوں۔ کمانڈو علی نے کہا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔
रूबी ने कोई जवाब न दिया। इसने अपनी जर्मन बंदूक को रुमाल से साफ करना शुरू कर दिया। फिर इसने बंदूक को चूमकर आहिस्ता से कहा, तुम्हारा निशाना खता नहीं होना चाहिए। आज रात 12 बजे जब अहमद खान दूसरे कमरे में सो रहा था, कमांडो अली और रूबी क्वार्टर की दीवार फांद कर बाहर आए। अलीपुर रोड पर आकर उन्होंने एक टैक्सी ली। इसे तीमारपुर चलने को कहा। रूबी ने बंदूक को कपड़े में छुपा रखा था। टैक्सी वाला रूबी को आदमी समझा क्योंकि इसका लिबास आदमियों वाला था। तीमारपुर की बस्ती के बाहर उन्होंने टैक्सी वाले को रुखसत किया क्योंकि वह जानते थे कि वहां थोड़ी देर के बाद गोलियों के धमाके होंगे और टैक्सी ड्राइवर वैसे भी भाग जाता। रात के अंधेरे में रूबी और अली बस्ती की गलियों से गुजरकर शंकर दादा के डेरे के पीछे की तरफ आए। कमांडो अली सारा नक्शा देख चुका था। एक चौकोर अहाता था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार थी। दरवाजा बंद था। अब रूबी और अली दोनों कमांडो बन गए। एक जगह से दीवार में कुछ ईंटें उखड़ी हुई थी। वो यहाँ से दीवार फांद कर अहाते में चले गए। अहाते में अंधेरा था। सामने एक कमरा था। इसके बाहर एक आदमी चारपाई पर सो रहा था। बंदूक इसके सिरहाने पड़ी थी। रूबी और अली दबे पांव इस आदमी की चारपाई के पास आए। रूबी ने झुककर देखा। यह मुरली बदमाश था। रूबी ने बंदूक की नाल सोए हुए मुरली की गर्दन पर रख दी। रूबी ने इशारे से अली को बताया कि ये भी इनमें से एक है जिनको वो कत्ल करने आए हैं। गर्दन से बंदूक की नाली लगते ही मुरली ने घबरा कर आंखें खोली। अली ने जल्दी से बंदूक पीछे हटा ली और कमांडो चाकू से इसकी शहरक पर रखकर कहा, शंकर दादा कहाँ हैं? मुरली दहशतज़दा हो गया। दो इंसान इसके सर पर मौत के फरिश्ते बनकर खड़े थे। सहमी आवाज से बोला, शंकर दादा अंदर है, मुझे ना मारना। रूबी ने पूछा, तुम मुरली हो ना? मुरली ने कहा, नहीं नहीं, मैं मुरली नहीं हूँ। रूबी मुस्कुराई, जान बचाने के लिए झूठ बोलते हो? अच्छा बताओ राजू कहाँ है? मुरली ने कहा, राजू भी अंदर है, मुझे ना मारना, राजू अंदर है। रूबी ने चाकू अली के हाथ से लिया और एक ही झटके में इसने इस चाकू से मुरली की शहरक काट डाली, जिसने न जाने कितने मासूम बच्चों और लड़कियों को अगवा करके आगे भेजा था। खून फव्वारे की तरह उछलने लगा। शहरक से खरखर की आवाज निकल रही थी। मुरली चारपाई पर पड़ा तड़प रहा था। रूबी ने अली को इशारा किया। वो भागकर कमरे के दरवाजे के दोनों तरफ खड़े हो गए। अली के हाथ में बंदूक थी, रूबी के हाथ में चाकू था। कमांडो अली को अच्छी तरह मालूम था दुश्मन के पेट में खंजर घोंपने में रूबी गलती नहीं करेगी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने पर अंदर से किसी ने नींद भरी आवाज में कहा, कौन है? रूबी ने इशारे से बताया कि यह आवाज शंकर बदमाश की है। दोनों चौकस थे। अली बिल्कुल तैयार था कि अगर रूबी से गलती हो गई तो अंधाधुंध फायरिंग करके शंकर को मौत की नींद सुला देगा। रूबी ने आवाज बदल ली मगर जनाना आवाज से कहा, दादा मुझे पनाह दे दो। शंकर दादा ने दरवाजा खोला। जो ही वो दरवाजा खोलकर सामने आया, इसको एक झटका लगा। इसके दोनों हाथ इसके पेट पर पहुंच गए। इसकी वजह यह थी, शंकर दादा को देखते ही रूबी ने चाकू इसके पेट पे घोंप दिया। बाएं जानिब पसलियों तक इसके पेट को चीर दिया। एक जालिम और औरतों और बच्चों पर जुल्म करने वाले का यही अंजाम होना चाहिए था और यही हुआ। शंकर दादा आगे झुका तो रूबी ने दूसरा वार इसकी गर्दन पर कर दिया। वो गिरा तो रूबी ने इसकी गर्दन पर पांव रखकर कहा, शंकर मैं रूबी हूँ। मैंने आज तुमसे अपना और दूसरे मासूम बच्चे बच्चियों के अगवा का बदला लिया। अब तुम किसी पर जुल्म नहीं करोगे। शंकर दादा की बाएं जानिब से शहरक कट गई थी। इसके हलक से जानवरों जैसी आवाज निकलने लगी। इस दौरान कमांडो अली लपक कर कमरे के अंदर गया जहाँ शंकर का तीसरा साथी राजू फर्श पर दरी बिछाए गहरी नींद सो रहा था। जब शंकर का दम टूट गया तो रूबी अंदर दाखिल हुई। धीमा बल्ब रोशन था। रूबी ने ठोकर मार के राजू को जगाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, तुम कौन हो? रूबी ने कहा, तुम्हारी मौत हो, मेरा नाम रूबी है, मुझे पहचाना? कमांडो अली बंदूक ताने पास ही खड़ा था। यूं लगता था जैसे वो अपनी निगरानी में रूबी से शिकार खिला रहा हो। राजू ने आंखें मलकर रूबी को देखा। वो खौफजदा हो गया। नहीं नहीं, तुम कौन हो? रूबी ने कहा, मैं वही बेकस मजबूर लड़की हूँ जिसको तुमने और शंकर दादा ने खरीद कर आगे बेचा और अब तक न जाने कितने बच्चों को इस तरह बेचकर माओ की गोदे उजाड़ चुके हो। अब तुम्हारे इस जलील कारोबार का वक्त खत्म हो गया, इसलिए तुम भी शंकर दादा और मुरली की तरह जहन्नुम में जा रहे हो। राजू हाथ जोड़कर रूबी के पांव पर गिर पड़ा। भगवान के लिए मुझे न मारो, मेरा कोई कसूर नहीं। शंकर दादा के आगे में मजबूर था। कमांडो अली ने कहा, रूबी इसे जहन्नुम में पहुंचाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। खून आलूद चाकू रूबी के हाथ में था। रामू जरा सा आगे को झुका और जान की भीख मांग रहा था। कमांडो अली ने कहा, रूबी इस जलाद को खत्म करो, ये जिंदा रहा तो न जाने कितनी माओ की गोद वीरान हो जाएगी। रूबी ने पूरी ताकत से चाकू रामू की पीठ में घोंप दिया। रामू की हल्की सी चीख निकली। ये इसकी जिंदगी की आखिरी चीख थी। वो पहले ही खौफजदा था, चनाचा दूसरे वार पर इसकी रूह इसके जिस्म से परवाज कर गई। कमांडो अली ने कहा, अब यहाँ से निकल चलो। अच्छा हुआ हमें फायर की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों भाई बहन कमरे से निकलकर दीवार की तरफ गए। इस खास जगह से उन्होंने दीवार को फांदा। बाहर खामोशी थी। किसी को बस्ती में कानो कान खबर न हुई। 3 बदमाशों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। वो दौड़कर अलीपुर रोड पर आए। दूर तक सड़क खाली थी। रूबी के हाथों पर खून लगा था। रास्ते में एक जगह छोटी सी बारी थी जहां घोड़े पानी पीते थे। इसने अपने हाथ साफ किए, चाकू भी वहां धोया और जेब में रखा। पीछे से एक तांगा आ रहा था। तांगा खाली था और कोचवान दिल्ली रेलवे स्टेशन के पिछले पहर आने वाली झांसी एक्सप्रेस के लिए सवारियां लेने जा रहा था। अली और रूबी दोनों बंदूकों को कपड़े में लपेट चुके थे। तांगा खाली था। उन्होंने इसको रोका। इसमें सवार हुए और अलीपुर की बस्ती के बाहर उतर गए। जब वो क्वार्टर में वापस आए तो सरफरोश अहमद खान अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था।
علی نے روبی کو دوسری کوٹری میں بھیج دیا اور خود احمد خان کے پاس ایک خالی چارپائی پر سو گیا۔ دوسرے دن اخباروں میں شنکر دادا اور اس کے 2 بدماش ساتھیوں کی خبریں چھپ گئی۔ احمد خان اخبار لے کر کوارٹر میں آیا اور اس نے کہا، علی بھائی دلی کا خطرناک بدماش اور اس کے ساتھیوں کو کسی نے قتل کر دیا۔ روبی اپنی کوٹری میں نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی باہر آئی۔ علی اور روبی کو خوشی ہوئی کہ ماں باپ کو اولاد سے محروم کرنے والے ظالم کنڈوں کا خاتمہ ہو گیا۔ علی اور روبی نے احمد خان کو یہ نہ بتایا کہ یہ قتل انہوں نے کیا ہے۔ علی نے احمد خان سے کہا، خان بھائی اب میں روبی کو لے کر جموں کی طرف نکلنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں اپنے کچھ سرفروش مسلمان مجاہدوں کی مدد سے روبی کو پاکستان پہنچاؤں۔ احمد خان نے کہا، بڑا اچھا خیال ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں ہماری بہن اب واپس پاکستان چلی جائے۔ اب یہاں اس کا کوئی کام نہیں، تم کس وقت جانا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے رات کو ایک گاڑی دلی اسٹیشن سے جموں کی طرف جائے گی، تم اس گاڑی میں چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ آخر یہ طے ہوا کہ علی اور روبی اسی رات دلی سے نکل جائیں گے۔ سرفروش احمد خان اسٹیشن پر جا کر شام کے وقت دلی سے جموں جانے کے لیے 2 فرسٹ کلاس کے ٹکٹ لے آیا۔ فرسٹ کلاس میں وہ دونوں زیادہ محفوظ تھے کیونکہ رات کے وقت فرسٹ کلاس کے ڈبے میں کوئی ٹکٹ چیک کرنے نہیں آتا۔ ٹرین رات کے 12:15 بجے چلی۔ 11:30 بجے سرفروش احمد خان ایک ٹیکسی لایا۔ علی اور روبی اس میں بیٹھ گئے۔ علی نے احمد خان کو ایک طرف لے جا کر کہا، میں خود پاکستان نہیں جا رہا کیونکہ میں یہاں رہ کر بھارت کے پاکستان دشمن منصوبوں کو ناکام بناؤں گا اور ابھی بہت کام ہے۔ میں روبی کو چھوڑ کر ہو سکتا ہے تمہارے پاس آؤں۔ احمد خان بولا، پاکستان اسلام کے لیے میری جان حاضر ہے، تم مجھے ہر مشن کے لیے ہمیشہ تیار پاؤ گے۔ کمانڈو علی نے احمد خان کو سلام کیا، ہاتھ ملایا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن روانہ ہوا۔ رات کے وقت دلی ریلوے اسٹیشن پر بہت رونق تھی۔ کمانڈو علی اور روبی کے پاس فرسٹ کلاس کے ٹکٹ تھے۔ روبی نے مردانہ شکاری لباس پہن رکھا تھا۔ کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ پولیس بھی پھر رہی تھی مگر کسی نے ان پر شک نہ کیا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ دونوں بھائی بہن فرسٹ کلاس کے ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس ڈبے کے شیشے بند تھے، ہلکے نسواری رنگ کے شیشے اس قسم کے تھے کہ باہر سے آدمی کو کچھ نظر نہ آتا مگر اندر سے آدمی باہر سب کچھ دیکھ لیتا۔ علی اور روبی نے شیشے سے پلیٹ فارم کی طرف دیکھا۔ پلیٹ فارم پر مسافر اپنے اپنے ڈبوں کی طرف جا رہے تھے۔ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں ان کے سوا ابھی تک کوئی سواری نہ آئی۔ روبی نے کہا، ہمیں بندوقیں اسی طرح کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھنی چاہیے کیونکہ کسی بھی وقت ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کمانڈو علی نے کہا، ٹھیک ہے مگر ہم انہیں سیٹ کے نیچے رکھ دیتے ہیں، میرے پاس پستول ہے۔ روبی نے شکاری پتلون کی جیب سے چاقو نکال لیا اور کہا، میرے پاس یہ کمانڈو چاقو بھی ہے۔ پھر انہوں نے کپڑے میں لپٹی دونوں بندوقیں سیٹ کے نیچے رکھ دی۔ چاقو علی نے اپنے پاس رکھا، بھرا پستول اس نے روبی کو دیا جو اس نے جیب میں رکھ لیا۔ وہ فرسٹ کلاس کے اسی ڈبے میں سے آمنے سامنے سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ علی نے روبی سے کہا، گاڑی صبح 9-10 بجے کے قریب جموں پہنچے گی، میرا خیال ہے تم سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ روبی سیٹ پر لیٹ گئی۔ ٹرین چلنے میں 15 منٹ تھے کہ ڈبے کا دروازہ کھلا۔ ایک مسافر اندر آیا۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا۔ عمر 40 سال سے اوپر ہوگی، بدن بھاری تھا، بڑی بڑی مونچھیں تھی، رنگ سانولا تھا، سر پر فلیٹ ہیڈ تھا۔ اس کے پاس ایک بریف کیس تھا۔ ڈبے میں آتے ہی اس نے چاروں طرف دیکھا، بتی جل رہی تھی۔ روبی مردانہ شکاری لباس میں سیٹ پر لیٹی تھی مگر جاگ رہی تھی۔ اس نے بھی اس نئے مسافر کو دیکھا۔ اس شخص نے مسکرا کر علی کی طرف دیکھا اور اپنی فلیٹ ہیٹ اتار کر کھڑکی کے سامنے خالی سیٹ پر رکھی، پھر کوٹ کے بٹن کھولے اور سیٹ پر کھڑکی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا، آپ لوگ مجھے شکاری لگتے ہیں، کہاں شکار کھیل کر آ رہے ہیں یا پھر جموں کشمیر شکار کھیلنے جا رہے ہیں؟ کمانڈو علی نے کہا، ہم دونوں جموں کشمیر شکار کھیلنے اور سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ میرا نام دلیپ ہے، یہ میرا دوست پران ہے۔ علی کو معلوم تھا کہ روبی جاگ رہی ہے، اس نے اپنا نام پران سن لیا ہوگا۔ مسافر نے بریف کیس اپنے قریب رکھا اور بولا، میرا نام بریگیڈیئر چوپڑا ہے، پال چوپڑا، میں بھی جموں جا رہا ہوں۔ کمانڈو علی نے پوچھا، کیا آپ جموں کشمیر رائفلز میں ہیں سر؟ بریگیڈیئر چوپڑا نے ہلکا سا کہا لگایا، فوج سے تو میں ریٹائر ہوں، اب جموں کشمیر کے کارخانے میں مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بھگوان کا شکر ہے میں اکیلی جان ہوں، نہ بیوی نہ بچے، پھر بھی مہنگائی بہت ہے۔ کمانڈو علی نے کہا، ہاں سر، مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ بریگیڈیئر چوپڑا نے روبی کی طرف اشارہ کر کے کہا، تمہارا دوست پران تو مجھے پکا شکاری لگتا ہے، وہ شکاری لباس میں ہیں، تم لوگ کس جانور کا شکار کرتے ہو؟ مجھے بھی جوانی میں شکار کا شوق تھا مگر میں صرف مرغاب یا مارتا تھا۔ علی نے کہا، میں تو شکار کا زیادہ شوقین نہیں، میرے دوست پران کو بہت شوق ہے، وہ ہرن کا شکار کرتا ہے۔ تم لوگ دلی کے تو نہیں لگتے، تمہارا لہجہ پنجابی ہے۔ بریگیڈیئر نے اچانک سوال کیا۔ اس اچانک سوال کرنے کے انداز سے کمانڈو علی کو شک ہوا، یہ شخص پر اسرار ہے، اس کا تعلق ہو سکتا ہے ملٹری کی خفیہ پولیس سے ہو، کیونکہ اس طرح کی بات کرتے کرتے اچانک کوئی دوسرا سوال خفیہ پولیس والے کرتے ہیں۔ کمانڈو علی بھی ایسے سب لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے واقف تھا۔ اس نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا، میں اور میرا دوست پران ہم دونوں DAV کالج دلی میں BA میں پڑھتے ہیں، کالج کی چھٹیاں تھی، سوچا اپنے پیارے پرانت جموں کشمیر کی سیر پر جائیں۔ قرآن نے کہا، میں کچھ ہرن شکار کر لوں گا۔ انجن نے سیٹی بجائی، گاڑی چل پڑی۔ روبی اگرچہ مردانہ شکاری لباس میں تھی، اس کے سر کے بال بھی لڑکوں کی طرح تھے، پھر بھی اس کی آواز زنانہ تھی اور وہ آواز سے پہچانی جا سکتی تھی۔ چنانچہ علی اور روبی نے طے کر رکھا تھا، جب بھی کبھی ایسا موقع آیا کہ اب
आगे कुछ भी न हो सके तो वो मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकालेगी और गूंगी बन जाएगी ताकि इसकी जनाना आवाज पर किसी को शक न हो। चनाचे जब रूबी उठकर सीट पर बैठी तो ब्रिगेडियर ने इसकी तरफ देखकर कहा, हेलो मिस्टर पुरान, मेरा नाम रिटायर्ड ब्रिगेडियर चोपड़ा है। रूबी जरा सा मुस्कुराई। अली ने कहा, ब्रिगेडियर साहब, मेरा दोस्त पुरान बोल नहीं सकता, ये पैदाइशी गूंगा है, मगर हैरानी की बात है ये सब कुछ सुन लेता है। ब्रिगेडियर ने कहा, आई एम सॉरी। फिर ये हिंदू ब्रिगेडियर सीट पर लेट गया और बोला, मैं तो सो रहा हूँ, नींद आ रही है। वो सीट पर बिल्कुल सीधा होकर लेट गया। इसने आंखें बंद कर ली। इसका ब्रीफ केस इसके सीने पर पड़ा था। ब्रीफ केस एक जंजीर के साथ ब्रिगेडियर चोपड़ा की कलाई से बंधा था। अली ने रूबी और रूबी ने अली की तरफ देखा। फिर कमांडो अली ने गूंगे आदमी की तरह आवाज निकालकर कुछ इशारे करके रूबी से कहा कि वह सो जाए। रूबी दोबारा लेट गई। इसने आंखें बंद कर ली। सामने वाली खाली सीट पर कमांडो अली लेट गया, मगर वो जाग रहा था। वो सोना नहीं चाहता था क्योंकि डब्बे में एक साबिक हिंदू फौजी मौजूद था। कुछ भी हो सकता था। रूबी और कमांडो अली में से एक को जरूर चौकस रहना था। गाड़ी दिल्ली शहर को पीछे छोड़कर आगे निकल गई। ये डाक की मेल ट्रेन थी। इससे सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ठहरना था। जालंधर शहर से ट्रेन ने रास्ता बदला। होशियारपुर और आगे जम्मू की तरफ जाना था। फर्स्ट क्लास का ये डब्बा एयर कंडीशन था, बिल्कुल बंद था, जिसकी वजह से बाहर का शोर अंदर बहुत कम आता था। थोड़ी देर के बाद हिंदू फौजी ब्रिगेडियर चोपड़ा के खर्राटों की आवाज आई। यहाँ रूबी से एक जबरदस्त गलती हुई। ये सोच कर कि हिंदू फौजी अफसर सो रहा है, इसके खर्राटों की आवाज आ रही है। रूबी ने अपनी जनाना आवाज में कमांडोली से कहा, इसने ब्रीफ केस अपनी कलाई से क्यों बांध रखा है? अरे, कमांडोली ने जल्दी से रूबी के मुंह पर हाथ रख दिया और सरगोशी में से डॉट कर कहा, ये क्या कर दिया तुमने आवाज जरूर निकालनी थी। अब रूबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने आगे कुछ ना कहा। कमांडोली जल्दी से पीछे हटकर अपनी सीट पर आकर लेटा, मगर जो होना था वो हो गया। ब्रिगेडियर चोपड़ा ने रूबी की आवाज सुन ली। इस पर यह राज खुल गया कि लड़की है, लड़का नहीं। और इसका साथी जिसने अपने आप को हिंदू जाहिर किया है, असल में वो मुसलमान है। इसका नाम अली है। ये बहुत बड़ा राज एक सेकंड में रूबी की जरा सी गफलत से फाश हुआ। हिंदू ब्रिगेडियर असल में मिलिट्री खुफिया पुलिस का आदमी था। वो लेटे लेटे इसी तरह खर्राटे लेता रहा। वो ये जाहिर कर रहा था कि वो सो रहा है। इसने रूबी की लड़कियों जैसी आवाज बिल्कुल न सुनी, मगर इस हिंदू अफसर ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि इन दोनों को अगले स्टेशन पर गिरफ्तार करवाएगा। एक पिस्तौल इसने अपनी जेब में रखा था। दूसरी तरफ रूबियों की लड़कियों वाली आवाज के बुलंद होने के बाद कमांडो अली भी पूरी तरह होशियार हो गया। ऐसे शुबा था कि इस हिंदू फौजी ने रूबी की आवाज सुन ली है। अब ट्रेन वीरान जंगल से गुजर रही थी। कमांडो अली ने खिड़की के शीशे से बाहर देखा। बाहर सिवाय अंधेरे के कुछ नजर न आता था। अली के साथ वाली सीट पर रूबी लेटी थी। इसकी आंखें खुली थी। अली अपनी सीट पर जाग रहा था। इसने रूबी को हाथ की उंगलियों का खास इशारा किया, जिसका मतलब था हम झूठ मूठ सो जाएंगे और हल्के हल्के खर्राटों की आवाज लेंगे, ताकि हिंदू फौजी की नीयत हमें मालूम हो, इसके दिल में क्या है, वो क्या मंसूबा कर चुका है। इसके इशारे के साथ ही रूबी ने अपनी जेब में हाथ डाला जिसमें भरा हुआ पिस्तौल था। इसने आंखें इस तरह बंद कर ली जैसे कि वो देख भी रही हो। कमांडो अली ने चाकू वाली जेब के ऊपर हाथ रख लिया। इसके हाथ की गिरफ्त चाकू के दस्ते पर बहुत मजबूत थी। वो एक सेकंड में चाकू बाहर निकालकर दुश्मन पर हमला कर सकता था। इसने भी आंखें बंद कर ली और हल्के हल्के खर्राटे लेने लगा। दूसरी तरफ हिंदू फौजी ने अपनी आंखें खोल दी। ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही थी। डब्बा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। हिंदू फौजी ने सर को जरा सा उठाकर साथ वाली सीटों की तरफ देखा। ऐसे रूबी और अली के हल्के हल्के खर्राटों की आवाज आई। हिंदू फौजी आहिस्ता से अपनी सीट से उठा, कलाई के साथ बंधे ब्रीफ केस की जंजीर खोली और आहिस्ता से ब्रीफ केस सीट पर रखा। फिर जेब से पिस्तौल निकाला और झुका झुका कदम कदम चलता कमांडो अली के सर पर आया। कमांडो अली और रूबी ये सब कुछ थोड़ी थोड़ी खुली आंखों से देख रहे थे। अब ये बात रूबी और अली दोनों पर खुल गई कि रूबी की लड़कियों जैसी आवाज इस हिंदू ब्रिगेडियर ने सुन ली थी। अब वो इन दोनों को गिरफ्तार कराने की गर्ज से उठकर पिस्तौल हाथ में लिए आ रहा था। रूबी की तरफ हिंदू ब्रिगेडियर की पुष्ट थी। ये बड़ी ही नाजुक घड़ी थी। एक सेकंड की देर भी अली के लिए मौत का पैगाम साबित हो सकती थी। मुमकिन था कमांडो अली को जेब से चाकू निकालने का मौका ही न मिलता। हिंदू फौजी की गोली इसके सर में घुस जाती। फिर ऐसा हुआ कि जो ही हिंदू ब्रिगेडियर पिस्तौल हाथ में लेकर कमांडो अली के पास आया, रूबी ने जेब से हाथ बाहर निकाल कर फायर किया। इस बात का हिंदू ब्रिगेडियर को वहम गुमान भी न था कि इस पर पीछे से फायर कर दिया जाएगा। गोली का धमाका रेल के शोर में गुम हो गया। गोली हिंदू ब्रिगेडियर की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर इसके फेफड़ों को चीरती दूसरी तरफ निकल गई। वो मुंह के बल कमांडोली के ऊपर गिरा। कमांडोली ने जल्दी से इसे परे गिरा दिया ताकि इसके कपड़ों पर खून न लगे। कमांडोली ने रूबी से कहा, रूबी, तुमने आवाज निकालकर जो हिमाकत की थी, इस गलती को तुमने ऐन वक्त पर इस हिंदू ब्रिगेडियर पर गोली चला के मिटा दिया। अगर तुम फायर न करती तो मैं खतरनाक सूरत हाल में फंस जाता। रूबी ने कहा, अब इसकी लाश बाहर फेंक देनी चाहिए। उन्होंने डब्बे के फर्श पर पड़ी हिंदू ब्रिगेडियर चोपड़ा की लाश को देखा। हैरानी की बात थी, इसके जिस्म से खून बहुत कम निकला था। शायद एकदम फायर के सदमे से इसका खून जम गया। कमांडोली ने ट्रेन का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। ट्रेन शोर मचाती है घने जंगल से गुजर रही थी। इसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कहा, खेतों और जंगल में लाश फेंकने से लाश मिल सकती है। आगे एक दरिया आता है, हम लाश को दरिया में फेंकेंगे। थोड़ी देर में ट्रेन दरिया के पुल से गुजरने लगी। बड़ा शोर पैदा होने लगा। रूबी और कमांडो अली हिंदू ब्रिगेडियर की लाश को घसीट कर डब्बे के दरवाजे के पास ले आए। जब गाड़ी दरिया के दरमियान में पहुंची तो उन्होंने लाश को दरिया में लुढ़का दिया।
اندھیری رات میں لاش دریا میں گری اور لہروں نے اسے ہمیشہ کے لیے ہڑپ کر دیا۔ ٹرین دریا کے پل سے گزری۔ روبی اور کمانڈو علی نے سب سے پہلا کام کیا کہ جن چادروں میں انہوں نے اپنی بندوقیں لپیٹ رکھی تھی انہیں نکالا، باتھ روم میں لے جا کر انہیں پانی میں بھگویا۔ ڈبے کے فرش پر جو خون گرا تھا اسے 2 منٹ میں بالکل صاف کر دیا تاکہ دن کی روشنی میں اگر کوئی وہاں آئے تو اسے نہ پتہ چلے کہ رات کو یہاں کسی کا خون ہوا ہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد کمانڈو علی نے چاقو نکال کر ہندو بریگیڈیئر کے بریف کیس کو کھولا۔ روبی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ بریف کیس میں اوپر چھوٹا سا تولیہ، ٹوتھ برش، صابن دانی تھی۔ علی بولا، یہ شخص یقیناً ملٹری خفیہ پولیس کا آدمی تھا، ورنہ کبھی بھی وہ پستول لے کر میرے پاس نہ آتا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اسے معلوم نہ ہوا کہ تمہاری جیب میں پستول ہے۔ بریف کیس میں سے ایک فائل نکالی گئی جس کے باہر ٹاپ سیکرٹ لکھا تھا۔ علی نے کہا، میرا اندازہ درست تھا، یہ بھارتی محکمہ دفاع کا کوئی خفیہ فائل ہے۔ ٹرین بھاگ رہی تھی۔ ڈبے میں جلتے بلب کی روشنی میں وہ فائل کھول کر دیکھنے لگے۔ اس فائل میں راکٹوں کے خفیہ اڈے کے بارے میں پوری تفصیل درج تھی جو جموں شہر سے 50 میل کشمیر کی ایک پہاڑی ٹیلے میں بنایا گیا۔ یہاں سے ان راکٹوں کو پاکستان اور بھارت کی سرحد کے اوپر سیاچن گلیشیئر پر بھارتی ریجمنٹ کو سپلائی کیا جانا تھا۔ اس فائل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ راکٹ روس نے بھارت کو دیے ہیں اور بہت خطرناک ہیں۔ اس زمانے میں بھی سیاچن گلیشیئر پر پاکستانی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی تھیں۔ بھارتی فوج نے ناجائز طور پر سیاچن گلیشیئر کے ایک حصے پر قبضہ کیا ہوا تھا جو اصل میں پاکستان کا حصہ تھا۔ پاکستانی فوج کے بہادر جوانوں نے اپنے وطن کا علاقہ بھارتی فوجیوں سے جنگ کر کے واپس لیا، مگر اب بھارتی فوج اس پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور روس نے بھارت کو اس غرض سے خطرناک راکٹ اور دوسرا اسلحہ بھی دیا تھا جو بھارتی محکمہ دفاع نے جموں سے 30 میل دور ایک پرانے ٹیلے کے اندر چھپایا تھا۔ کمانڈو علی نے جب یہ فائل دیکھی، اس میں سب کچھ پڑھا، تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے روبی سے کہا، خدا کی قسم میں پاکستان کے خلاف بھارتی فوج کے منصوبوں کو خاک میں ملا دوں گا۔ پھر اس نے روبی کی طرف دیکھا اور پرجوش آواز سے کہا، میرا اگلا ٹارگٹ یہ راکٹ اڈا ہے۔ خدا میرے ساتھ ہے، میں ان راکٹوں میں سے ایک راکٹ بھی دشمن کو اپنے پیارے وطن کے خلاف استعمال نہ کرنے دوں گا۔ روبی نے بڑے جذبے سے کہا، علی بھائی، اس مشن میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں بھی جہاد میں حصہ لوں گی۔ اس پر علی نے کہا، بہن روبی، بھائی کے ہوتے ایک بہن کو جنگ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پاکستان واپس جاؤ اور فارم کی دیکھ بھال کرو۔ ٹرین کی رفتار سستی کوئی اسٹیشن آ رہا تھا جہاں ٹرین کھڑی ہوتی۔ علی نے روبی سے کہا، تم اطمینان سے سیٹ پر جا کر لیٹو، میں جاگ رہا ہوں، ابھی رات کا وقت ہے، کوئی ٹی ہمارے ڈبے میں نہیں آئے گا، اگر کوئی مسافر چڑھا تو میں پوری طرح ہوشیار ہوں۔ روبی سیٹ پر چلی گئی۔ کمانڈو علی نے بریف کیس بند کر کے سیٹ کے نیچے رکھا۔ ٹرین ایک بڑے شہر کے اسٹیشن پر رکی، یہاں ٹرین 10-15 منٹ کھڑی رہی، کوئی مسافر ڈبے میں نہ آیا۔ ٹرین آگے روانہ ہوئی، اسی طرح رات گزر گئی۔ جالندھر شہر تک پہنچتے پہنچتے دن نکل آیا۔ یہاں سے گاڑی نے لائن بدلی اور جموں کشمیر سیکشن کی طرف روانہ ہوئی۔ ریلوے کینٹین کے بیلے نے اندر آ کر ناشتے کا پوچھا۔ علی نے 2 ناشتے منگوائے۔ ناشتے کے بعد ٹرین جموں کشمیر کی طرف چل پڑی۔ روبی نے کہا، علی بھائی، اس بریف کیس کو کہیں پھینک دو، کیونکہ ہو سکتا ہے جموں کشمیر اسٹیشن پر اس ہندو بریگیڈیئر کو لینے کوئی افسر آئے، وہ بریف کیس پہچان نہ لے کیونکہ اس پر بریگیڈیئر چوپڑا کا نام لکھا ہے۔ کمانڈو علی نے خفیہ فائل میں سے ضروری 2-4 کاغذات نکالے، انہیں طے کر کر اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ لیا۔ گاڑی اونچے نیچے نیم پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ ایک جگہ ندی آئی تو علی نے بریف کیس اس میں پھینک دیا۔ اب وہ پوری طرح آزاد تھے۔ دن کے 10 بجے کے قریب ٹرین جموں کے پہاڑی اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ ٹرین رکتے ہی روبی اور کمانڈو علی ڈبے سے نکل کر گیٹ کی طرف چل پڑے۔ روبی کا اندازہ درست نکلا، 2 آدمی فرسٹ کلاس کے ڈبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانک رہے تھے۔ وہ بریگیڈیئر چوپڑا کو لینے آئے تھے جس نے ٹیلی گرام دیا ہوگا کہ وہ فلاں ٹرین میں فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں روبی اور علی اسٹیشن سے نکل کر ایک رکشے میں سوار ہوئے۔ علی کو معلوم تھا اسے کہاں جانا ہے۔ جموں کشمیر شہر سے 10-12 میل کے فاصلے پر ایک قبرستان تھا جس کے اندر کوئی مسلمان صوفی کی پرانی خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ میں مراد خان رہتا تھا جو خانقاہ کی دیکھ بھال کرتا۔ یہ مراد خان جموں کا رہنے والا مسلمان سرفروش تھا جس کا تعلق جموں کشمیر میں بھارتی حکومت کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے والے گروپ سے تھا۔ اس گروپ میں سارے کشمیری سرفروش مجاہدین تھے جو کشمیر میں ہندوؤں کے قبضے کے خلاف خفیہ جنگ کر رہے تھے۔ یہ لوگ دوسرے علاقوں مسلمان کشمیریوں کی طرح کشمیر کو پاکستان میں شامل کروانا چاہتے تھے اور پاکستان سے آئے کمانڈو مجاہدین کی دیکھ بھال کرتے۔ خانقاہ کے مجاور مراد خان کا تعلق بھی اسی کشمیری مجاہد گروپ سے تھا۔ وہ کمانڈو علی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ رکشہ جموں کشمیر شہر میں بہنے والے دریائے توی کے پل پر سے گزر گیا۔ جب مراد خان سرفروش کی خانقاہ تھوڑی دور رہ گئی تو علی نے رکشہ چھوڑ دیا۔ وہ گھاٹی میں اتر گیا۔ اس نے روبی کو بتایا کہ میں سیدھی سڑک پر سے خانقاہ نہیں جانا چاہتا، یہ راستہ خفیہ بھی ہے اور چھوٹا بھی۔ یہ علاقہ میدانی بھی تھا اور پہاڑی بھی، کہیں کہیں جوار اور مکئی وغیرہ کے کھیت بھی تھے اور کہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی ڈھلانے۔ دور سے آم کے درختوں کے نیچے انہیں خانقاہ نظر آئی جس کے چھوٹے گنبد کے اوپر سب جھنڈا لہرا رہا تھا۔ علی نے کہا، یہی وہ خانقاہ ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ سرفروش مراد خان کے بارے میں کمانڈو علی نے روبی کو سب کچھ بتا دیا۔ خانقاہ کے آگے چھوٹا سا صحن تھا جہاں مراد خان نے 2 کوٹریاں بنا رکھی تھی۔ اس وقت مراد خان درخت کے نیچے تخت پوش پر بیٹھا اپنی چادر کو ٹانکے لگا رہا تھا۔ اس کی نظر علی پر پڑی، اس نے علی کو پہچان لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے یعنی گلے ملے۔ کمانڈو علی نے روبی کی طرف اشارہ کر کر کہا، مراد خان، یہ میری بہن روبی ہے، اسے پاکستان پہنچانا ہے۔
مراد خان نے روبی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی تم سے مل کے خوشی ہوئی، انشاءاللہ تم پاکستان ضرور جاؤ گی، آؤ علی بیٹھو میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ علی نے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ بتاؤ سرحد کی کیا پوزیشن ہے، کیا اس وقت روبی کو بارڈر کراس کروا سکتے ہیں؟ مراد خان نے کہا علی بھائی ہم مجاہد ہیں، سرفروش ہیں، ہم کافروں کی برستی گولیوں میں بھی بیٹی روبی کو بارڈر کراس کروا دیں گے، ویسے آج کل سرحد پر حالات سنگین ہے، تم فکر نہ کرو، پہاڑیوں میں سے خفیہ راستہ ہیں جہاں سے میں خود روبی کو پاکستان کی سرحد تک لے جاؤں گا۔ وہاں دھونے کے بعد ان سب نے کھانا کھایا، پھر روبی کو انہوں نے دوسری کوٹری میں آرام کے لیے بھیج دیا۔ خود مراد خان اور کمانڈو علی ساتھ والی کوٹری میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ علی نے ابھی تک مراد خان سے بھارتی فوج کی خفیہ فائل کا ذکر نہ کیا۔ مراد خان نے بتایا کہ کشمیر میں مسلمان مجاہدین کی سرگرمیاں عروج پر ہیں، کشمیر کے سارے مسلمان پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، مگر بھارت کی حکومت انہیں بری طرح دبا رہی ہے۔ تب کمانڈو علی نے پیٹ پر بندھے ہوئے سیکرٹ فائل کے کاغذات نکال کے اس کو دکھائے اور راکٹوں کے خفیہ اڈے کے بارے میں بتایا۔ مراد خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے علی سے کہا علی تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ ایک ایسا راز ہمارے ہاتھ لگا ہے جس کے بارے میں ہمارے مجاہدین کو علم نہ تھا، اگرچہ پوری انڈیا ریجمنٹ وہاں موجود ہے، مگر خدا کی قسم ہم کمانڈو ایکشن سے پاکستان کے اس دشمن گودام کو اڑا دیں گے۔ علی نے کہا ان کاغذات کو اچھی طرح سے چھپا دو، اس وقت پہلا اہم کام روبی کو پاکستان پہنچانا ہے۔ مراد خان نے کہا تم فکر نہ کرو، تم ہمارے ساتھ چلنا، ہم روبی کو پوری حفاظت میں پاکستان میں اس مکان تک پہنچا آئیں گے۔ علی نے کہا میں پاکستان نہیں جا سکتا۔ مراد خان نے کہا تم پیچھے رہنا، میں خود روبی بیٹی کو اپنی حفاظت میں اس کے گھر پہنچا آؤں گا۔ اسی رات مراد خان جموں سے دور ایک پہاڑی بستی میں اپنے ایک خالص اور قابل اعتبار اسمگلر دوست کو ملنے چلا گیا۔ مراد خان اگرچہ اسمگلنگ کا کام نہ کرتا، وہ سرفروش مجاہد تھا، مگر اس کے ان اسمگلر قسم کے لوگوں سے تعلقات تھے۔ اسمگلر اسے گھر پر ہی مل گیا۔ مراد خان نے اسے ساری بات سمجھائی۔ اسمگلر نے کہا مراد خان سرحد پر معاملہ ٹھیک نہیں، لیکن چونکہ معاملہ تمہارا ہے اس لیے میں اس خفیہ پہاڑی کے ذریعے بچی کو پاکستان کے علاقے میں پہنچا دوں گا۔ مراد خان نے پوچھا کہ رات کو کس وقت تیار رہے؟ اس پر اسمگلر نے کہا تم کل رات میرے پاس بچی کو لے کر آ جانا، کوئی 9 بجے آنا، میں تیار رہوں گا۔ مراد خان واپس آ گیا۔ جیسے روبی اور علی کو بتایا کل رات بارڈر کراس کرنا ہے۔ روبی اپنے بھائی علی کو پیچھے چھوڑ کر جانے پر اداس تھی۔ کمانڈو علی نے کہا تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہارا بھائی کافروں کے ملک میں رہ کر پاکستان اور اسلام کے لیے جہاد کرے گا۔ روبی سانس بھر کر بولی اس بات کی تو مجھے بہت خوشی ہے، مگر تمہاری خیریت کی فکر رہے گی۔ کمانڈو علی نے کہا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم پھر اسلام کے کمانڈو ہیں، مر گئے تو شہید، زندہ رہے تو غازی۔ روبی خاموش ہو گئی۔ دوسری رات انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پورے 8 بجے مراد خان نے روبی اور کمانڈو علی کو ساتھ لیا، اسمگلر کی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ ساری رات وہ پہاڑیوں میں چلتے رہے۔ صبح تھوڑی دیر پہلے وہ ایک جگہ رک گئے جہاں سامنے ایک درہ تھا، آگے ایک چھوٹی سی ندی تھی۔ یہاں پہاڑی ندی کے قریب مراد خان نے منہ سے کوئل کی آواز نکالی۔ اس کی آواز پر دوسری طرف سے کوئل کی آواز سنائی دی۔ مراد خان نے کمانڈو علی سے کہا خدا کا شکر ہے وہ یہاں پر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آدمی سامنے آیا جس کے کندھے پر بندوق تھی۔ اس نے مراد خان سے ہاتھ ملایا۔ مراد خان سے ایک طرف لے گیا۔ روبی اور کمانڈو علی وہاں پتھروں پر زمین پر بیٹھے تھے۔ 2 منٹ کے بعد مراد خان آیا اور بولا علی اس ندی کے پار پاکستان کی سرحد ہے، اب تمہیں اس جگہ ٹھہرنا ہوگا، میں روبی بیٹی کو لے کے خود آگے جاتا ہوں، اسے گھر پہنچا کر آ جاؤں گا۔ کمانڈو علی نے اپنی بہن روبی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ روبی بہن میری فکر نہ کرنا، مجھے تم اب اسلام اور پاکستان کے نام پر اللہ کے حوالے کر دو، تم اپنا خیال رکھنا، فارم کو جا کر خود سنبھالنا، اگر قسمت میں ملنا ہوا تو میں ایک نہ ایک دن تمہیں ملنے ضرور آؤں گا۔ روبی آنسو کو بھول چکی تھی، وہ آنسو بہانا پسند نہیں کرتی تھی، مگر بھائی سے بچھڑتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کمانڈو علی نے کہا خبردار آنسو مت بہانا، مسلمان عورتوں کے آنسو بہانے کے دن اب گزر گئے، خدا پر یقین رکھنے والی عورتیں رویا نہیں کرتی، جاؤ مراد خان کے ساتھ جاؤ، خدا حافظ۔ روبی نے تھوڑا سا مسکرا کر علی کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا۔ مراد خان کے گدے پر بندوق لٹک رہی تھی۔ ابھی رات کا ہلکا ہلکا اندھیرا باقی تھا۔ مراد خان نے کہا جلدی چلو بیٹی، دن نکلنے والا ہے۔ روبی مراد خان اور تیسرے ساتھی کے ساتھ روانہ ہوئی۔ کمانڈو علی یہاں دیہاتی چھوٹے سے پہاڑی کے مکان میں آ گیا۔ مراد خان کو دیہاتی نے ندی پار کرانے کے بعد دن نکلنے سے پہلے پہلے پاکستان کی سرحد میں داخل کرا دیا اور خود انہی قدموں واپس آ گیا۔ اب وہ اور کمانڈو علی مراد خان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ مراد خان پاکستان کی سرحدی پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ یہاں سے وہ روبی کو لے کر ایک سڑک پر آیا۔ ہم اس سڑک کا نام آپ کو نہیں بتائیں گے۔ بہرحال اس روز شام کے وقت مراد خان نے روبی کو اس کے گاؤں کے فارم والے مکان پر پہنچایا۔ وہاں اس کا دوست موجود تھا، اس کے بیوی بچے بھی وہاں رہ رہے تھے۔ وہ لوگ روبی کو دیکھ کے خوش ہوئے۔ مراد خان نے روبی سے کہا بیٹی اب تم اپنے گھر پہنچ گئی ہو، مجھے اجازت دو۔ روبی نے کہا مراد خان چاچا رات آرام کرو، صبح چلے جانا۔ مراد خان نے کہا بیٹی پیچھے کام پڑے گا، تم جانتی ہو، بس اب مجھے اجازت دو، میں راتوں رات اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ مراد خان الٹا قدموں واپس آ گیا۔ راتوں رات وہ اسی خفیہ راستے سے بارڈر کراس کر کے انڈیا کے علاقے میں داخل ہوا۔ پھر دوپہر کے بعد اس نے ندی پار کی اور کمانڈو علی کے پاس آیا۔ کمانڈو علی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے علی کو بتا دیا کہ روبی خیریت سے گھر پہنچ گئی ہے۔ علی بہت خوش ہوا۔
وہ دن اور رات انہوں نے وہاں اپنے دیہاتی ساتھی کے مکان میں آرام کیا. دوسرے روز وہاں سے روانہ ہوئے. جب وہ دونوں شہر جموں کشمیر کے باہر والی خانقاہ کے قریب پہنچے تو مراد خان نے جلدی سے علی کو پیچھے کھینچ لیا. کیا ہوا؟ علی کے منہ سے بے اختیار نکلا. مراد خان نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. خانقاہ کی طرف اشارہ کیا. پیچھے درختوں سے کمانڈو علی نے خانقاہ کی طرف دیکھا. خانقاہ کے پرانے دروازے کے باہر پولیس کی جیپ کھڑی تھی. مراد خان نے علی کو کلائی سے پکڑا اور پیچھے کو دوڑنے لگا. آگے ڈھلان تھی. یہاں ایک پہاڑی نالا بہ رہا تھا. پہاڑی نالے کے پاس چھوٹی سی جھوپڑی تھی. اس جھوپڑی میں گائے بھینسوں کا چارہ تھا. مراد خان نے کمانڈو علی سے کہا، چارے کے اس ڈھیر کے نیچے اپنے آپ کو چھپا لو. تمہارے پاس پستول ہے، اگر خطرہ دیکھو تو تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے. جلدی سے چھپ جاؤ، میں خانقاہ پر جاتا ہوں. مراد خان نے چارے کا گٹھر سر پہ اٹھایا. کمانڈو علی کونے میں چارے کے نیچے گھس گیا. اس نے اپنے اوپر چارے کی شاخیں ڈالنے خود کو اچھی طرح چھپا دیا. بھرا ہوا پستول اس نے نکال کر ہاتھ میں تھام لیا. مراد خان کی خانقاہ میں ایک ڈوگرا تھانے دار اور 3 سپاہی اس کی کوٹھیوں کی تلاشی لے رہے تھے. مراد خان ایک تجربے کار جاسوس اور سرفروش تھا. وہ ایسا اناڑی نہیں تھا کہ ان ہندو سپاہیوں کے لیے پیچھے کوئی سراغ چھوڑتا. ایک سپاہی نے چلا کر کہا، مہتا جی. وہ مراد خان آ گیا. تھانے دار مہتا نے پیچھے مڑ کر دیکھا. مراد خان کے سر پر بھینسوں کے چارے کا گٹھا لدا تھا. وہ خانقاہ کے دروازے سے گزر کر چلا آ رہا تھا. مراد خان نے چارے کا گٹھر وہاں درخت تلے پھینکا اور صافی سے اپنی گردن صاف کر کے تھانے دار کے پاس آ کر سلام کیا اور بولا، حضور آپ کیسے تشریف لائے؟ میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں. ڈوگرا تھانے دار نے مراد خان کو گھور کر دیکھا اور کہا، مراد خان، یہاں 2 آدمی آئے تھے. نوجوان تھے. ایک نے شکاریوں والا لباس پہن رکھا تھا، دوسرے نے پتلون قمیص. مراد خان سمجھ گیا کہ کسی نے پولیس کو بتا دیا ہے. ہو سکتا ہے اس کوچوان نے مخبری گردی ہو جو روبی اور کمانڈو علی کو ٹانگے میں بٹھا کر جموں کشمیر کے اسٹیشن سے پہاڑی سڑک تک لایا تھا. مراد خان نے انجان بنتے ہوئے کہا، حضور میں صبح یہاں پر آیا ہوں. ابھی جانوروں کے لیے چارہ لینے گیا تھا. یہاں تو کوئی نہیں آیا. حضور یہ گمنام خانقاہ ہے. ادھر تو جمعرات کو گاؤں سے کچھ عورتیں دیے جلانے آتی ہیں. ڈوگرا تھانے دار نے مراد خان کو گردن سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور غصے سے بولا، مراد خان، میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو. جانتے ہو وہ مسلمان کون تھے؟ وہ فوج کے بریگیڈیئر صاحب کو قتل کر کے بھاگے تھے. دریا میں بریگیڈیئر کی لاش مل گئی ہے. اب سیدھی طرح بتاؤ وہ نوجوان کہاں ہیں؟ ظاہر ہے وہ مسلمان پاکستانی جاسوس تھے اور تم سب کشمیری ایسے مسلمان جاسوسوں کو پناہ دیتے ہو. مراد خان نے کہا، حضور پہلے کبھی ایسا ہوا ہے جو اب میں کسی پاکستانی جاسوس کو پناہ دوں گا؟ حضور میں غریب مجاور ہوں. بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے. زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں. اگر کوئی یہاں آتا تو میں آپ کو ضرور خبر کرتا. ڈوگرا تھانے دار نے مراد خان کی گردن چھوڑ دی اور ڈانٹ کر بولا، سنو، جو کوچوان ان دونوں پاکستانی جاسوسوں کو اسٹیشن سے لایا تھا اس نے بتایا کہ دونوں جاسوس خانقاہ کے پیچھے سڑک پر اتر گئے تھے. مراد خان گردن سے لا کر بولا، سرکار، اگر ان میں سے کوئی یہاں آیا ہوتا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسی وقت آپ کو خود آ کر خبر کر دوں گا. آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں یہاں رہنا ہے. آپ سے دشمنی کیسے مول لے سکتے ہیں؟ ڈوگرا تھانے دار نے گرج کر کہا، اگر تم نے اطلاع نہ کی تو یاد رکھنا تمہیں ایسی جگہ درخت سے پھانسی لٹکاؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. سمجھ گئے؟ ڈوگرا تھانے دار اپنے سپاہیوں کو لے کر جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد مراد خان نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تھانے دار جھوپڑی کی طرف نہیں گیا. اگر وہ جھوپڑی کی طرف چلا جاتا تو چارے کی ڈھیری کی ضرور تلاشی لیتا. پھر بڑی مصیبت آ جاتی. ڈوگرا پولیس کے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد مراد خان خانقاہ میں ہی رہا. وہ جھوپڑی کی طرف نہ آیا. مراد خان کو یقین تھا کہ یار ڈوگرا تھانے دار نے وہاں کوئی نہ کوئی خفیہ والا ضرور چھوڑا ہوگا جو اس کی نگرانی کر رہا ہوگا. مراد خان کہاں رہتا ہے؟ اس کے پاس کون کون آتا ہے؟ مگر کمانڈو علی کے پاس جانا ضروری تھا. وہ تو چارے کے ڈھیر میں ابھی تک چھپا تھا. سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ڈوگرا تھانے دار نے دونوں کوٹریوں کی تلاشی لی مگر اسے بھارتی فوج کے وہ ٹاپ سیکرٹ کاغذات نہ ملے جو مراد خان نے کوٹری کے دروازے کی چوکھٹ کے بالکل نیچے ایک خفیہ جگہ چھپائے تھے. مراد خان کوٹری میں آیا. اس نے دروازہ بند کیا. چوکھٹ میں سے ایک طرف اینٹ ہٹا کر نیچے سے وہ کاغذات نکالے. کپڑے میں لپٹے ہوئے بھارتی دفاع کے وہ خفیہ کاغذات وہیں پڑے تھے جو کمانڈو علی نے بریگیڈیئر چوپڑا کی فائل میں سے پھاڑے تھے، جن میں سے روسی راکٹوں کے اسلحے کے گودام کا نقشہ تھا. مراد خان نے سیکرٹ کاغذوں کو وہاں رکھ کر اوپر اچھی طرح سے اینٹ جمائی. خانقاہ کے پاس بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھنے کے بعد وہ خاموشی سے خانقاہ کے قبرستان میں بیٹھ گیا. اس کی چالاک آنکھیں ڈھلتی شام میں خانقاہ کی 4 دیواری کا جائزہ لے رہی تھی. جب مراد خان کو یقین ہوا کہ بھارتی خفیہ پولیس کو کوئی آدمی وہاں نہیں ہے تو وہ وہاں سے اٹھا اور کمانڈو علی کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا. وہ علی کو خانقاہ میں نہیں لانا چاہتا تھا. اس نے 2 روٹیوں میں تھوڑا سا اچار رکھ کر اپنے کرتے کی جیب میں ڈالا اور خانقاہ کے پچھلے رستے سے نیچے اتر گیا. اس کے دل میں شک تھا کہ بھارتی خفیہ پولیس کا کوئی آدمی ادھر ادھر ضرور ہوگا جو اس کی نگرانی کر رہا ہوگا. دھوپ پیکی پڑ چکی تھی. پہاڑی علاقے میں ہلکی ہلکی ٹھنڈ اترنے لگی. مراد خان نے ہاتھ میں پلاسٹک کا جگ پکڑا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ پہاڑی چشمے سے پانی لینے جا رہا ہے. ندی سامنے تھی. اسے وہ جھوپڑا نظر آیا جہاں کمانڈو علی چارے کے ڈھیر میں چھپا ہوا تھا. مراد خان جھوپڑے کے قریب پہنچا تو اسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی. کمانڈو علی چارے کے ڈھیر میں چھپا تھا. اگرچہ اسے ہلکی ہلکی تازہ ہوا آ رہی تھی مگر وہ اتنی دیر سے چارے کے ڈھیر میں پڑے پڑے تھک گیا تھا. مراد خان کو اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی تھی. اس نے پلٹ کر دیکھا. اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا. وہ سمجھا یہ اس کا وہم ہوگا
क्योंकि पीछे कोई ना था। वो ढलान से उतर कर झोपड़ी में दाखिल हुआ। इसने जल्दी से चारे के ढेर को हटाया। नीचे से कमांडो अली का सर निकला। इसने पहला सवाल किया, सब ठीक है मुराद खान? मुराद खान ने कहा, तुम बाहर आओ। थानेदार मेहता अपने सिपाही लाया था। मैंने कहा यहाँ कोई नहीं। वो चला गया। कमांडो अली तेजी से चारे के ढेर से निकल आया। इसने जरूर अपना जासूस पीछे छोड़ा होगा। तुमने देख लिया? तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं था। मुराद खान ने कहा, मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, मगर मैंने अच्छी तरह तसल्ली की यहाँ कोई पुलिस का आदमी नहीं था। कमांडो अली तेजी से झोपड़ी की खिड़की की तरफ गया और बाहर देखने लगा। दरख्तों में धूप का सुनहरी रंग था। पहाड़ी इलाके में शाम की ठंडक छाने लगी थी। कमांडो अली को अगरचे वहाँ कोई पुलिस का आदमी नजर न आया, मगर इसके बावजूद इसे यकीन था डोगरा थानेदार इतना अहमक नहीं कि वहाँ अपना जासूस मुराद खान की निगरानी के लिए न छोड़े। मुराद खान कहने लगा, मेरी राय में ये जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। मेरा ख्याल है तुम्हें आगे निकल जाना चाहिए। कमांडो अली ने एकदम से पूछा, रॉकेट के गोदाम का नक्शा महफूज है? मुराद खान ने जवाब दिया, नक्शा मैंने ऐसी जगह छुपाया है कि हिंदू थानेदार का बाप भी आ जाए तो इसे नहीं पता चलेगा। कमांडो अली ने कहा, मेरा ख्याल है कि खानकाह की तरफ मेरा जाना ठीक नहीं। तुम ऐसा करो, नक्शा लेके मेरे पास आओ। मैं यहाँ से आगे कश्मीरी मुजाहिदीन के पास जाऊंगा। मुराद खान ने रुमाल में बंधी रोटी और अचार कमांडो अली के सामने रखकर कहा, इसमें 2-3 रोटियां और थोड़ा सा अचार है, ये खा लेना। पानी भी मैं ले आता हूँ। कमांडो अली ने जवाब न दिया। इसकी उकाबी निगाहें खिड़की की तरफ लगी थीं। कान बाहर खामोशी सुन रहे थे। इसने इशारे से मुराद खान को जाने के लिए कहा। मुराद खान चला गया। वो खानकाह में आया था। इसने पीछे मुड़कर निगाह डाली। वहाँ वाकई कोई इसका पीछा नहीं कर रहा था। इस बार भी इससे पीछे पुलिस का आदमी नजर न आया। इसने अपनी कोठरी के दरवाजे से अंदर जाकर ईंट हटाए। नीचे रुमाल में लिपटे खुफिया फाइल के दोनों कागज जिन पर इंडियन रॉकेट के गोदाम का नक्शा बना था निकाल कर सदरी की जेब में रखे। सर पर साफाबान थे। कोठरी से निकला। झोपड़ी की तरफ जाने से पहले इसने एक बार चारों तरफ गौर से देखा। इसे हर जानिब सुकून नजर आया। मुराद खान झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। वो झोपड़ी में दाखिल हुआ कि अचानक एक ऊंचा लंबा आदमी झाड़ियों से निकलकर छलांग लगाकर झोपड़ी के दरवाजे पर आया। इसके हाथ में पिस्तौल था। इसने चिल्लाकर कहा, मुराद खान, तुमने जिस पाकिस्तानी जासूस को झोपड़ी में छुपाया है, इसे बाहर निकालो। खबरदार, अगर कोई जरा भी हरकत की तो तुम मेरी इज्जत में हो। गोली चलाकर तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मुराद खान ने हाथ खड़े कर दिए। भारतीय जासूस ने बुलंद आवाज से कहा, बाहर निकल आओ। ओए पाकिस्तानी जासूस, तेरे दिन पूरे हो गए। मैं 3 तक गिनता हूँ। अगर तुम झोपड़े से बाहर ना आए तो मैं मुराद खान को गोली मार दूंगा। 1, 2। अली आखिर कमांडो था। वो इतना अहमक ना था कि वो दुश्मन के इलाके में हो। इसे हर तरफ से होशियार और चौकस चौबंद रहना था। इसे शक था कि ये थानेदार जरूर अपने पीछे कोई जासूस छोड़कर गया होगा। चुनांचे मुराद खान जब रॉकेटों का खुफिया नक्शा लेने खानकाह की तरफ गया तो इसके जाने के 2 मिनट के बाद कमांडो अली झोपड़े से निकलकर झाड़ियों के पीछे छुप गया। आखिर वही हुआ जिसका से खतरा था। इसका अंदाजा ठीक निकला। मुराद खान के पीछे हिंदू जासूस था। अभी हिंदू जासूस के मुंह से 3 का लफ्ज नहीं निकला था कि कमांडो अली ने हिंदू जासूस की खोपड़ी का निशाना बांधकर फायर किया। अली का निशाना खता नहीं था। धमाका हुआ। पिस्तौल की नाल से आग निकली। गोली 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में फिजा को चीरते हिंदू जासूस की खोपड़ी में पीछे से घुस गई। इसे फाड़ कर माथे के ऊपर से निकली। हिंदू जासूस की खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा उड़ गया। वो कटे दरख्त की तरह आंखें को गिर पड़ा। मुराद खान की समझ में कुछ न आया कि ये अचानक कमांडो अली झाड़ियों से निकलकर आया। वो तो ये समझता था कि कमांडो अली झोपड़ी में छुपा है। अब इन दोनों को इस जासूस से कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने न सिर्फ इन दोनों को बचा लिया बल्कि इस हिंदू जासूस को भी इनके रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हिंदू जासूस के गिरते ही कमांडो अली दौड़ के लाश के पास आया। फिर इसने मुराद खान से कहा, मैं जानता था डोगरा थानेदार ने इस काफिर को तुम्हारे पीछे लगा दिया होगा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे खतरा था। खैर, ये तो जहन्नुम में चला गया। मुराद खान बोला, मैं तुम्हारा खुफिया नक्शा ले आया हूँ, मगर पहले इस लाश को ठिकाने लगाना है, वरना डोगरा थानेदार को पता चल जाएगा, फिर मेरी मौत यकीन है। इन दोनों ने हिंदू जासूस की लाश को पकड़ा। इसे घसीट कर ढलान में ले गए। यहाँ पत्थरों के दरमियान एक कुदरती गड्ढा था। उन्होंने लाश को गड्ढे में फेंका, ऊपर मिट्टी डाली और पत्थर डालना शुरू किए। जब गड्ढा पूरी तरह भर गया, लाश अंदर छुप गई तो दरख्तों के ऊपर से खुश्क शाखें और झाड़ियां इस तरह डाल दी कि किसी को वहम भी न हो सके कि यहाँ कोई लाश छुपाई गई है। इस काम से फारिग होकर मुराद खान ने कहा, अली बेटा, अब तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें मालूम है कि यहाँ से तुम्हें कश्मीरी मुजाहिद तारिक के पास जाना है। कमांडो अली ने पूछा, क्या अब उनका ठिकाना काली पहाड़ी वाले गार में है? मुराद खान ने कहा, नहीं, इन कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपना ठिकाना बदल लिया। मुजाहिद तारिक तुम्हें बडगाम में गुलाम गुज्जर के घर में मिलेगा। मुजाहिद तारिक वहाँ 1 हफ्ते में एक बार जरूर आता है। तुम बडगांव का रास्ता तो मालूम कर चुके हो ना? कमांडो अली ने कहा, मैं एक बार वहाँ गया हूँ। और कमांडो जहाँ एक बार चला जाए इस जगह को याद रखता है। मुराद खान ने कहा, तुम यहाँ से पहाड़ी नाले के साथ साथ शुमाल की तरफ जाओ। आगे पत्थर का पुल आएगा। इस पुल की दूसरी तरफ जंगली आमों के बाग हैं। इस जंगल में एक बारादरी है। तुम इस बारादरी में रात गुजार सकते हो। सुबह को वहां से आगे जाओगे तो एक पहाड़ी पगडंडी मिलेगी। वो पगडंडी तुम्हें आगे एक सड़क पर ले जाएगी। यहाँ से लारियां बड़गांव के करीब से होकर जाती हैं। तुम वहां से लारी पर बैठ जाना। मुराद खान ने कहा, कमांडो अली, ये करेंसी के कुछ नोट हैं, ये तुम अपने पास रखो। मगर अली ने कहकर ये रुपए ना लिए कि मेरे पास काफी रुपए हैं। कमांडो अली ने
روٹی اور اچار کا رومال کمر سے باندھ لیا، پستول جیب میں رکھی، کمانڈو چاقو جیکٹ کی جیب میں ڈالا، مراد خان سے گلے ملا، خداحافظ کہہ کر پہاڑی نالے کے ساتھ ساتھ اپنا سفر شروع کیا۔ یہ کافی دشوار گزار سفر تھا، پیدل چلنا مشکل کام تھا، مگر کمانڈو علی کو اس قسم کی مشکلات کی عادت تھی۔ اس کی ٹریننگ اس کو اس کے باپ نے دی تھی۔ اس نے اتنے جنگلوں کی خاک چھانی تھی کہ اب اسے یہ پہاڑی راستے اتنے دشوار نہ لگتے تھے۔ وہ پہاڑی نالے کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، نالے میں پانی بہ رہا تھا، اس کے کنارے کافی اونچے تھے۔ کمانڈو علی جموں کشمیر کے اس پہاڑی علاقے میں 1 گھنٹے تک چلتا رہا، ابھی پتھر کا پل نہ آیا تھا کہ جنگل کے علاقے میں شام اتر آئی۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ کمانڈو علی نے رکے بغیر اپنا سفر جاری رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جو ہی ڈوگرا تھانیدار کو ہندو جاسوس کے گمشدگی کی خبر ملی تو وہ اس کی تلاش میں پورے علاقے میں پولیس کو پھیلا دے گا۔ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس علاقے سے دور جانا چاہتا تھا۔ یہاں زمین پتھریلی اور اونچی نیچی تھی، دور کشمیر کے پہاڑ نظر آتے تھے، آسمان کا رنگ نیلا ہو گیا تھا، اس پر تارے موتیوں کی طرح بکھرے تھے۔ پہاڑی نالے کی ایک گہری کھڑ سے گزرتا جب وہ اوپر آیا تو کمانڈو علی نے دور پتھروں کا پل دیکھا۔ وہ اس سے پہلے اس طرف صرف ایک بار آیا تھا، مگر سارے راستے اس کے دماغ میں محفوظ تھے۔ پتھر کا پل زیادہ بڑا نہ تھا۔ کمانڈو علی نے پل پار کیا تو دوسری طرف جنگلی آموں کے باغات کا جنگل شروع ہو گیا۔ یہ بڑے اونچے اونچے اور پھیلے ہوئے آموں کے درخت تھے، جن کی ٹہنیاں ایک دوسرے میں گل مل گئی تھیں۔ یہاں اندھیرا زیادہ تھا، مگر جنگل کے اندھیرے اور مکانوں اور شہر کے اندھیرے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی جنگل میں رات گزاری ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگل میں خواہ کتنی ہی اندھیری رات کیوں نہ ہو، وہاں اتنی دھیمی دھیمی روشنی ضرور ہوتی ہے کہ انسان راستہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ دھیمی روشنی کھلے آسمان اور اس پہ چمکتے ستاروں کی روشنی ہوتی ہے۔ چنانچہ کمانڈو علی نے بھی راستہ دیکھ لیا اور آم کے باغ میں چلا گیا۔ اسے ایک بارہ دری کی تلاش تھی جہاں مراد خان کی ہدایت کے مطابق اسے رات بسر کرنی تھی۔ درخت اتنے قریب اگے تھے کہ 12 دری کا نظر آنا مشکل تھا۔ کوئی 2 میل چلنے کے بعد آم کے باغات کا قطع ختم ہوا۔ آگے تھوڑی کھلی جگہ تھی جہاں آم کے جنگل کا دوسرا قطع شروع ہوتا۔ وہاں شروع ہوتے ہی ایک پرانی بارادری تھی۔ کمانڈو علی نے خدا کا شکر ادا کیا، وہ سخت تھکا ہوا تھا۔ پہاڑی راستوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ علی کو بھوک لگ رہی تھی، اس نے بارادری میں بیٹھ کر سب سے پہلے پوٹلی کھول کر اچار کے ساتھ روٹی کھائی، باقی ایک روٹی اور تھوڑا سا اچار پوٹلی میں باندھ کر جیب میں رکھا۔ اس سے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ علی پانی کی تلاش میں بارادری سے اترا۔ کچھ دور درختوں کے درمیان اسے ایک جگہ پانی گرنے کی آواز آئی۔ وہ اس آواز کی طرف گیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک جگہ اونچے پتھر سے پانی کی چھوٹی سی آبشار کی شکل میں پانی نیچے بہ رہا تھا۔ علی نے جی بھر کر پانی پیا، ہاتھ منہ دھویا اور واپس بارادری میں آ کر ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نیند سے اس کی آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگیں، پھر اسے نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ بارادری میں جو اسے نیند آئی تو وہ ساری رات سویا رہا۔ جس وقت کمانڈو علی کی آنکھ کھلی صبح ہو رہی تھی۔ آم کے درختوں میں چڑیا بول رہی تھی، صبح کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ کمانڈو علی نے خفیہ نقشہ پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر اپنے پیٹ کے ساتھ رومال سے باندھا تھا۔ پستول اور کمانڈو چاقو اس کے پاس سے اس نیچے چشمے پر جا کر ہاتھ منہ دھویا، پوٹلی کھول کر بچی ہوئی روٹی اور اچار کھایا، اللہ کا نام لے کر آگے چل پڑا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے ایک پگ ڈنڈی مل گئی جس کے بارے میں مراد خان نے بتایا تھا، وہ آگے جا کر بڑگاؤں جانے والی سڑک سے جا ملے گی۔ کمانڈو علی اس پگ ڈنڈی پر چلنے لگا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، دھوپ نہیں نکلی ہوئی تھی، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دوپہر تک کمانڈو علی پیدل چلتا رہا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلوں کی گلیوں سے گزر رہا تھا، یہاں بے شمار جھاڑیاں اگی تھیں۔ علی کو بھوک اور پیاس لگ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر اسے درختوں کے جھنڈ نظر آئے، قریب آ کر دیکھا تو ناشپاتی کے درخت تھے، ناشپاتی لگی تھی۔ کمانڈو علی نے 3-4 ناشپاتیاں توڑ کر کھائیں، اس کے بعد اسے پانی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ ویسے بھی وہ جانتا تھا اگر آدمی پھل کھانے کے بعد پانی پی لے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ آگے چل پڑا۔ دوپہر کے بعد دن کی کوئی 2-3 بجے اسے پہاڑیوں کی طرف ایک چھوٹی سڑک نظر آئی جس پر ایک لاری جا رہی تھی۔ یہ لاری ماچس کی ڈبی کی طرح لگتی تھی۔ علی کو خوشی ہوئی کہ وہ ٹھیک راستے پر تھا، راستہ بھٹک نہیں گیا، ورنہ ان جنگلوں میں آدمی بھٹک جائے تو اسے بڑی مشکل سے راستہ ملتا ہے۔ علی نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ آدھے گھنٹے کی چڑھائی آ گئی اور اوپر پھر اسے ایک سڑک نظر آئی۔ وہ اب چاروں طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ سڑک پر پولیس بھی اسے مل سکتی تھی۔ آخر وہ چڑھائی چڑھ کر سڑک پر آیا۔ یہ چھوٹی پہاڑی سڑک تھی مگر پکی تھی اور جموں کشمیر کو جاتی تھی۔ یہاں سے 50-60 میل دور وہ باولی تھی جہاں کمانڈو علی کو جانا تھا، کیونکہ اس باولی سے ایک پہاڑی راستہ بڑگاؤں جاتا تھا۔ بڑگاؤں میں سے غلام گجر کے گھر جا کے کشمیری مجاہد طارق سے ملنا تھا، پھر خفیہ نقشے کی مدد سے بھارتی راکٹوں کے اڈے کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنانا تھا۔ کمانڈو علی سڑک کنارے اونچی چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ پیچھے ایک پہاڑی چشمہ تھا جہاں پانی کی آبشار گرتی تھی، یہاں لاری آ کر رک جاتی تھی، اس کے گرم انجن میں پانی ڈالا جاتا۔ کمانڈو علی کو خدشہ تھا کہ کہیں لاری میں پولیس نہ ہو، آخر وہ ایک مفرور ملزم ہے، اس سے کچھ کافروں کے قتل ہوئے۔ بھارتی فوج اور پولیس اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپا مار رہی تھی۔ اتنے میں دور سے علی کو ایک لاری آتی نظر آئی۔ یہ لاری مسافروں سے بھری تھی۔ چشمے کے پاس آ کے لاری رک گئی۔ سکھ ڈرائیور نے لاری سے باہر نکلتے کلینر سے کہا، اوے چلو منڈیا، ریڈیٹر میں پانی ڈال، انجن بڑا گرم ہے۔ کلینر نے ٹین کا ڈبہ اٹھایا، چشمے سے پانی نکالا، لاری کے انجن میں پانی ڈالنے لگا۔
مسافر بھی لاری سے نکل کر چہل قدمی کرنے لگے، پہاڑوں کی تازہ ہوا کھانے لگے۔ کمانڈو علی نے چٹان کے پیچھے سے غور سے لاری کے مسافروں کا جائزہ لیا۔ ان میں سے کوئی بھی وردی والا پولیس کانسٹیبل نہ تھا، لیکن خفیہ کا آدمی ہو سکتا تھا۔ بہرحال علی کو بھی اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ اس طرح کے خطروں کے بارے میں سوچتے رہنے سے کمانڈو ایک جگہ نہیں بیٹھ جاتے، وہ تو ہر قسم کے خطروں میں چھلانگ لگا کر ایکشن کرتے ہیں۔ چنانچہ کمانڈو علی بھی لاری کی طرف بڑھا، کسی نے اسے غور سے نہ دیکھا۔ علی نے لاری کے سکھ ڈرائیور سے پوچھا، صاحب جی مجھے آگے جانا ہے۔ سکھ ڈرائیور نے کمانڈو علی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بے نیازی سے بولا، کہاں جاؤ گے؟ علی کو معلوم تھا کہ کمانڈو کبھی بھی کسی کو اپنی منزل کا نہیں بتاتا۔ اس سے کہا، سری نگر جاؤں گا۔ سکھ ڈرائیور نے چائے کا گھونٹ نگلتے کہا، تو پھر کلینر سے جا کے ٹکٹ لے لو، میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ کمانڈو علی خاموشی سے کلینر کے پاس گیا، اس سے سری نگر شہر کا ٹکٹ لے گیا، حالانکہ اسے راستے میں باولی والی جگہ پر اترنا تھا۔ علی نے باہر پھرنے کے بجائے لاری میں بیٹھنا مناسب سمجھا، چنانچہ وہ لاری میں گھس گیا، خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیور آیا، اس نے مسافروں سے کہا، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ سب مسافر لاری میں آ گئے۔ ایک ہندو نے کمانڈو علی سے کہا، بھائی صاحب آپ میری سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں، یہ میری سیٹ ہے۔ علی اٹھ کھڑا ہوا، لاری چل پڑی۔ علی کو دیکھ کر کلینر نے اسے دروازے کے پاس والی سیٹ دے دی۔ علی بیٹھ گیا۔ لاری پہاڑی علاقے سے گزرنے لگی۔ یہ سڑک جموں کشمیر سے سیدھی کشمیر کے دارالحکومت سری نگر جاتی تھی۔ اس کے دونوں طرف سرو اور چنار کے اونچے اونچے درخت تھے۔ بادل ان درختوں کی چوٹیوں کو چھو کر گزرتے۔ یہاں موسم ٹھنڈا ہونے لگا کیونکہ آگے کشمیری پہاڑی علاقہ تھا۔ کمانڈو علی نے ایک بار پھر لاری میں بیٹھے باری باری تمام مسافروں کا جائزہ لیا۔ اسے اپنے اندازے اور تجربے کے مطابق ان میں کوئی بھی خفیہ کا آدمی نہ لگا۔ لاری نپی تلی رفتار سے چڑھائی چڑھ رہی تھی، پھر پہاڑی ڈھلان شروع ہوئی۔ یہاں لاری کی رفتار تیز ہو گئی، پھر سڑک سیدھی ہو گئی۔ اب لاری کی ایک جانب پہاڑ کی دیوار تھی، دوسری جانب نیچے گہرائی جہاں اسے کوئی گاؤں نظر آتا۔ یہ پہاڑ ختم ہوئے تو سامنے ایک وادی آ گئی، یہ کافی بلندی پر تھی۔ موسم ایسا تھا لگتا تھا بارش ہونے والی ہے۔ باولی والی جگہ ابھی 2-3 میل کے فاصلے پر تھی۔ کمانڈو علی کو اس کی نشانی چنار کا ایک گنجان درخت بتایا گیا تھا، اسے وہاں لاری رکوا کر اترنا تھا۔ کمانڈو علی کو یاد تھا کہ باولی سے پہلے دریا کا ایک پل آتا ہے، آخری سے دور دریا کا پل نظر آیا۔ یہ لکڑی کا پل تھا جس کے نیچے دریا بہ رہا تھا۔ لاری پل پر پہنچی تو اچانک کمانڈو علی کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ پل کے پاس ایک فوجی جیپ کھڑی تھی، 4-5 بھارتی فوجی اسٹین گن اٹھائے پل کے درمیان کھڑے تھے۔ سکھ ڈرائیور نے کہا، معلوم ہوتا ہے ہماری لاری میں کوئی پاکستانی جاسوس ہے جس کو پکڑنے فوج آ گئی ہے، ان سب کی تلاشی لی جائے گی، سب سے پوچھ گچھ ہوگی، یہ ایک نئی مصیبت ہے۔ پھر سکھ ڈرائیور نے بلند آواز میں مسافروں سے کہا، تم میں سے پاکستانی جاسوس ہے تو اپنے آپ کو فوجیوں کے حوالے کر دے، خواہ ہمارا وقت ضائع نہ کرے کیونکہ وہ یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ مسافروں نے کہا، بھائی ہم تو بھارتی ہیں، اگر یہاں کوئی پاکستانی جاسوس ہوتا تو ہم خود اس کی بوٹیاں کر دیتے۔ علی خاموشی سے سب سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک بار لاری کھڑی ہو گئی اور بھارتی فوجیوں نے اس کی تلاشی لے لی تو اس کے پیٹ کے ساتھ بندھا راکٹوں کے اڈے کا نقشہ باہر نکل آئے گا، پھر اسے اسی وقت گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے مشن کا تمام منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ کمانڈو علی کا ذہن تیزی سے فرار کی کوئی اسکیم سوچنے لگا۔ لاری کو انڈین فوجیوں نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ لاری کی رفتار دھیمی ہوتے فوجیوں کی جیپ کے پاس رکی۔ ایک سکھ کیپٹن نے ڈرائیور سے کہا، سواریوں سے کہو ادھر لائن لگائیں۔ ڈرائیور بولا، کپتان صاحب کیا کوئی پاکستانی جاسوس بھاگ کر ادھر آ گیا؟ سکھ کیپٹن نے کہا، ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، مگر اب وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ دوسرے فوجی سپاہی بھاگ کر لاری کے پاس آئے، مسافروں سے کہا، باہر نکل کر لائن میں آ جاؤ۔ سب مسافر لاری سے نکلے۔ کمانڈو علی بھی بڑا سا منہ پھلائے لاری سے اترا، دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سکھ کیپٹن نے حکم دیا، ان سب کی تلاشی لی جائے۔ بھارتی فوجیوں نے مسافروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اتنی دیر میں کمانڈو علی نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ سوچ لیا تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر مسافروں کی قطار میں اس طرف کھڑا ہو گیا جہاں دریا کا پل شروع ہوتا تھا۔ اس سے 3-4 قدم کے فاصلے پر یہ پل تھا۔ نیچے دریا بہت تیزی سے بہ رہا تھا۔ فوجی مسافروں کی تلاشی لیتے کمانڈو علی کی طرف آ رہے تھے۔ کمانڈو علی بھی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کو تیار تھا۔ اس کے پیچھے سڑک کنارے فوجی جیپ کھڑی تھی، اس میں ایک فوجی مشین گن لیے پیچھے کھڑا تھا۔ اس سے کمانڈو علی کو خطرہ تھا کہ وہ اس پر پیچھے سے فائرنگ نہ کر دے، اس لیے کمانڈو علی کو تیزی سے اپنے منصوبے پر عمل کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ سکھ کیپٹن ذرا پڑے کھڑا تھا۔ بھارتی فوجی مسافروں کی تلاشی لیتے کمانڈو علی کے قریب پہنچ گئے۔ زندگی اور موت کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ تھا۔ موت کمانڈو علی کے سامنے تھی۔ اس نے دل میں اللہ کو یاد کیا، کلمہ شریف پڑھا، دل ہی دل میں یا علی مدد کا نعرہ لگایا۔ مسافروں کی قطار سے نکل کر بجلی کی طرح پل کی طرف بھاگا۔ سکھ کیپٹن نے ایک مسافر کو اندھا دھند بھاگتے دیکھا تو سمجھ گیا یہی پاکستانی جاسوس ہے۔ اس نے چلا کر کہا، فائر۔ مشین گن کی گولیوں کی باڑ تڑا تڑ کے ساتھ کمانڈو علی کے سر کے اوپر سے گزری۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی، جلدی میں جیپ والا انڈین فوجی اس کا ٹھیک نشانہ لے سکا۔ کمانڈو علی نے پل کے اوپر سے دریا میں چھلانگ لگائی۔ تیز رفتار ٹھنڈے پانی کی لہریں اسے ادھر ادھر اچھالتی آگے لے گئیں۔ پل کے اوپر اس پر سے گولیاں فائر ہونے لگیں۔ گولیاں دریا میں تڑا تڑ گر رہی تھیں، مگر کمانڈو علی تیز رفتار دریا کی موجوں میں بہتا پل سے دور نکل گیا۔ اس نے ایک بار دریا کے پانی سے سر نکال کر دیکھا۔ انڈین فوجی مشین گن لیے پل سے نیچے اتر کر کنارے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اندھا دھند گولیاں چل رہی تھی۔ کمانڈو علی نے غوطہ لگا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
کیا کمانڈو علی کو ہندو فوجیوں نے گرفتار کیا؟ کیا وہ خفیہ راکٹوں کے اڈے پر پہنچ سکا؟ یہ سنسنی خیز واقعات جاننے کے لیے اس سیریز کی اگلی کتاب ضرور سنیں۔